السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ تمام دیکھنے والوں کو سٹی ایفیم میں خوش آمدید. آئی ایم یور ہوسٹ زینت سرفراز. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. نیا ہفتہ ہے, نئے ہفتے کا نیا آغاز ہے اور نئے آغاز کے ساتھ ہی گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے, تو آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. گھروں سے جب بھی باہر نکلتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لے کر ضرور نکلیں. ہماری زندگی میں بہت بار جو ہے وہ نئی چیزیں آتی ہیں تو ان کا وارملی ویلکم کرنا چاہیے. ایک چیز ہے, پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو میں ضرور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئی ایم شیور کیسا ہوتا ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ کی لائف میں ہوتی ہے یا پھر آپ کسی نئی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے پاسٹ ایئرز میں بہت بار ایسی چیزوں کو لیٹ گو کر دیا کہ جس کی وجہ سے صرف انگزائٹی کی وجہ سے. تو اس کا مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اگر ہم چیزوں کی طرف بڑھنے سے ڈرتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی لائف میں بہت امپورٹنٹ چیزوں کو کھو دیتے ہیں, لوز کر دیتے ہیں. تو شاید وہ ہمارے وننگ مومنٹ بن سکتے ہیں یا وننگ ٹرننگ ہو سکتی ہے ہماری لائف میں. تو زندگی میں آپ کے کچھ بھی نیا ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلمس ہوتی ہے تو اس کو پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ, پوری کریج کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ اس کو فیس کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ آپ اس چیز کے ساتھ یوز ٹو ہونے لگتے ہیں. دین اس کے بعد آپ کو جو ایک پرماننٹ ایک فتح ملتی ہے, ایک وکٹری ملتی ہے, وہ آپ کی لائف میں بہت سارے پازیٹیو چینجز لے کر آتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری لائف میں کچھ ہرڈلز آ گئی ہیں یا ہم پتہ نہیں اس کو فیس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کی لائف میں کچھ لے کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت, اتنی قوت برداشت ہے کہ آپ اس سب چیزوں کو فیس کر سکیں. تو کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے, کبھی بھی مایوس نہیں حالات سے ہونا چاہیے, کبھی بھی کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے. تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اسی کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور جانیں گے شہر فیصل آباد کا آج کا ویدر کیسا ہے. اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب. فیصل آباد میں گرمی پھر سے سر چڑھ کر بول رہی ہے اور آج زیادہ سے زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہفتے کا آغاز ہوتی اتنی شدید گرمی کا ہو جانا جو ہے بڑا محال ہو جاتا ہے اگر آپ کا ارد گرد کا ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے اور آپ کو ایک گرمی محسوس ہوتی ہے تو دن بھر کے روٹین کو سٹارٹ کرتے ہی آپ کے انرجی لیول بھی ڈاؤن چلا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ روٹین کے کام ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں. گھروں سے باہر پھر میں وہی بات کروں گی کہ اگر نکلنا ہے تو بہت ضروری کام ہو تبھی نکلیے گا, ادروائز اوائڈ کریں گھروں سے باہر نکلنے پر. اور کہیں ایسے رہیں جیسے آپ کے ورک پلیس ہے, نہیں ضروری کوئی کام ہے تو باہر مت جائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. ہبس کی وجہ سے یہ شدت اور بھی زیادہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. پانی کا مناسب استعمال کریں, کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور جیسے جیسے ابھی مانسون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور موسم چینج ہو رہا ہے تو لوگوں کو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کھانے پینے کا, اپنے پانی کی روٹین کو بہتر بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سونے کا بہت جو ہے وہ خیال رکھیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا سلیپنگ سرکل اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری باڈی اتنی اچھے سے رسپونڈ نہیں کر پاتی. اور نیکسٹ کیونکہ دن بھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب شام کے اوقات میں الحمدللہ کہ پہلے سے موسم بہت بہتر ہونے لگ گیا ہے. تو آپ نے اپنی روٹین کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے کچھ بھی لائف میں آپ کر رہے تو پرابلم نہیں ہو, چاہے آپ صرف گھر سنبھال رہے ہو یا پھر آپ آفس اور گھر دونوں چیزوں کو سنبھال رہے ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو سکے. تو اپنی لائف کو تھوڑا سا بہتر کریں گے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ہیلدی لائف سٹائل دے, آپ خوشی کے ساتھ اور صحت مندانہ زندگی اپنوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں. اور جس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے نا کہ کچھ ٹائم کے بعد کوئی نہ کوئی نئے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے شہروں اور ہمارے ملک کے اندر سیاسی صورتحال پر بھی دیکھیں, سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو کچھ نہ کچھ نیا چل رہا ہوتا ہے. اور کچھ دن سے سوشل میڈیا پر کچھ افواہیں بڑا گردش کر رہی ہیں, ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. افواہیں یہ گردش کریں کہ جیسے ہی PMLN کی حکومت آئی اور انہوں نے ٹیک اپ کیا تو ان کے ساتھ جو ان کے کمپینین شپ میں آئی وہ پیپلز پارٹی تھی اور انہوں نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اب سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی رومرز آ رہی ہیں کہ شاید صوبائی لیول پر شاید پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی وزارتوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور اگر واقعی ایسا ہے تو کیا مسلم لیگ نون وزارتیں بآسانی دے دے گی, اور اگر نہیں دیتی ہے تو اس کا فیڈرل گورنمنٹ پہ کتنا زیادہ اثر پڑے گا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, سینئر رپورٹر عبدالرحمان اور رپورٹر مریم رضا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر. عبدالرحمان, ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آئے روز کچھ نہ کچھ نئی چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو گورنمنٹ ویسے بھی یہ گورنمنٹ بڑی اس بار جو ہے ہمیں
ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پر. ساتھ ہی ساتھ اب کچھ روز سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں جس کی ابھی تک تو آفیشلی تو کوئی بھی اس کی نہ تو اس کی رد کیا گیا ہے، نہ اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبائی سطح پر پنجاب میں منسٹریز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی صداقت ہے، اور اگر واقعی یہ چیز ایکچولی ایسے ہے اور کچھ ٹائم کے بعد یہ کنفرم بھی ہوتی ہے آفیشیل سورسز کے تھرو، تو کیا صوبائی سطح پر پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اور وہ مثبت ہوں گی یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہوں گی؟ تھینک یو زینت. دیکھیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے یہ، تو یہ چلانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی حکومت بنی ہے. اگر پی پی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ چلی جاتی تو وہ اپنی حکومت بنا لیتے، تو ان کو جو ہے وہ نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی ان کو وزارتوں کی آفرز تھیں، شروع میں پیپلز پارٹی کی جانب سے خود ہی وزارتیں نہیں لی گئی تھی. محض آئینی عہدوں پر اتفاق کیا گیا تھا. نون لیگ کی تو خواہش ہے، ابھی بھی ہے، کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ وزارتوں میں آئیں اور یہ تنقید کا بوجھ بھی اٹھائیں. اچھا دیکھیں یہ وزارتوں میں محض انجوائے یا پروٹوکول یا کام نہیں ہونے، تنقید کا بوجھ بھی تو ان پہ پڑنا ہے نا. ابھی تو چیئرمین بلاول بھٹو تقریریں کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، اس طرح سے کرنا چاہیے، مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن جب وزارتیں مل جائیں گی تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے. پھر تو ان کو خود سے بھی وہ حکومت کا حصہ ہوں گے تو وہ اس طرح سے قیمتیں بڑھنے پر ان کو بھی کیبنٹ میں فیصلے لیے جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک کمزور گورنمنٹ تھی. تاثر تھا کہ شاید یہ لمبی نہ چلیں. یہ تاثر ویسے ابھی بھی برقرار ہے کہ یہ گورنمنٹ کمزور گورنمنٹ ہے اور شاید یہ مڈ ٹرم الیکشن میں چلی جائے، شاید اسی سال الیکشن میں چلی جائے، اگلے سال میں الیکشن میں چلی جائے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی وہ تنقید کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھانا چاہتی، کیونکہ اگر وہ کولیشن میں ہوں گے تو پبلک ان سے بھی سوال کرے گی، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ مہنگائی ہے، جیسے یہ بجلی کے بلز ہے، یہ فیڈرل کا معاملہ ہے، تو فیڈرل میں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا وزارتوں میں. ایسے پنجاب میں بیٹھیں گے تو پنجاب میں بھی جتنی بیڈ گورننس ہوگی، یا اس کے علاوہ مہنگائی کے مسئلے ہوں گے، غذائی اجناس کی قیمتیں پنجاب طے کرتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح سے پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے جب آپ وزارتوں میں ہوتے ہیں. تو ماضی میں اسی وجہ سے وزارتیں نہیں لی گئیں، لیکن اگر ابھی لی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ حکومت مضبوط ہوئی ہے. ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت اسٹرینتھن ہوئی ہے اور یہ تھوڑا لمبا کھیلنے کے موڈ میں ہے. تو جب یہ اسٹرینتھن ہوئی ہے، پاورفل ہوئی ہے، تو لازماً اس کے اتحادیوں کی بھی خواہش ہوگی کہ وزارتیں ملیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اسمبلی زرداری کی گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں بھی کئی چیزیں طے ہوئی ہیں کیونکہ سینٹ میں ان کی کافی نشستیں ہیں، تو اگر کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو ان کے بغیر نہیں ہوگی. تو اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو پھر حصہ بقدر جسہ ان کو بھی دینا پڑے گا، پھر وزارتوں میں بھی دینا پڑے گا، اور کئی طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہ ابھی کھچڑی یہی پک رہی ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے. کیونکہ ابھی لاہور میں جو میٹنگز ہوئی تھیں اس میں دوستوں کا یہ موقف تھا کہ میاں نواز شریف نے 15 ستمبر کا ٹائم دیا ہے شہباز شریف کو نا، کہ وہ اپنے جو ہے وہ معاملات بہتر کریں، بجلی کی قیمتیں کم کریں، مہنگائی کی صورتحال کم کریں، تاکہ جو عوام میں ان کی مقبولیت ہے وہ تھوڑی بہت قائم رہے. جو ان پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور سیاست میں یہ چیزیں مستقبل میں نقصان دہ ہوتی ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں انہوں نے 14 روپے بجلی کا ریٹ بھی کم کیا، لیکن اس کے باوجود ان پاپولیرٹی برقرار ہے. لوگ ابھی بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت نے بہت مہنگائی کر دی ہے، جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں، لوگ باہر کو جا رہے ہیں، نوجوان جتنے بھی اتنی مایوسی کا شکار ہیں کہ وہ 30 لاکھ بھر کے یو کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ادھر ٹیکسی چلا کے یا ہوٹلوں میں ویٹری کر کے پیسے پورے کر لیں گے، لیکن یہاں پہ اچھا یہی جب ریلیف کا اعلان کیا گیا تھا سابق وزیر اعظم کی جانب سے نواز شریف کی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے کہ اگست اور سپٹمبر کے بلز میں ریلیف دیا جائے گا، تو اس چیز کا الٹیمیٹلی ایسا تاثر سامنے آیا کہ شاید شہباز شریف صاحب کو وہ چیز نہیں پتا تھی، تو وہ ڈیسیجن خود سے لیا گیا اور پھر ان کی جانب سے ایک بعد میں ٹویٹ آتا ہے جس میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور کانگریچولیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ عوام کے لیے آپ اتنا بہترین کام کر
رہی ہیں. تو مریم, جب نون لیگ کے آپسی ان کے اندر ہی جو ہے وہ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ شاید ایک دوسرے سے ڈیسیجن جو ہے فیڈرل لیول پر اور صوبائی لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں لیے جا رہے ہیں, تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی جب اگر وزارتیں مانگ رہی ہے جو کہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے جس چیز کی, تو کیا ان کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے؟ اور اگر انہیں صوبائی سطح پر وزارتیں دی جاتی ہیں تو کیا اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں مشاورت فیڈرل لیول پر ہوگی شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ اچھا, بہت شکریہ زینت. سب سے پہلے تو یہ کیونکہ سیاسی گھرانے ہیں سارے, اور ان کی جو سیاست ہے وہ گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے اور پھر آگے اوپر تک بھی جاتی ہے, بے شک وفاقی ہو یا پنجاب ہو یا دیگر یہ لوگ جس طرح سے پھیلتی ہے ان کی سیاست. تو جب گھروں کے اندر ہی پھوٹ پڑنی شروع ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو اندر ہی اندر لیے جاتے ہیں اور بعد میں پھر ٹویٹ کر کے بتائے جاتے ہیں یا پریس کانفرنسز کر کے بتائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ریلیف دی جا رہی ہے, تو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں نون لیگ بھی کھوکھلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح سے رحمان صاحب نے بتایا کہ 15 سپٹمبر تک کا ان کو ٹائم لمٹ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف غور کریں, دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پارٹی کی آپسی مشاورت ہونی چاہیے, بالکل آپ کسی پریس کانفرنس میں یا پھر آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم, بلکہ پوری اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ جس وقت پیپلز پارٹی ہے ان کو ملا کے بیٹھ کے ڈیسیژن اس طرح کے لیے جا سکتے ہیں کہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں. صرف پنجاب کے اندر نہیں, سندھ کے اندر بھی دی جا سکتی ہیں اس طرح کی چیزیں. کے پی کے اندر کیوں؟ کیونکہ عوام ایک ہی ہے. آپ ان کو صوبوں میں ڈیوائڈ نہ کریں, ان کو اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں, اپنے بیچ کے اختلافات ہیں ان کے اوپر نہ ڈالیں. حالانکہ عوام اس وقت خاصی پریشان ہے. آپ 1 روپیہ کم کرتے ہیں کسی ایک جگہ سے تو 10 روپے کسی ایک دوسری جگہ سے بڑھا دیتے ہیں. عوام کا اس وقت ہم لوگ سنا کرتے تھے, بلکہ اب تو یہ پہلے کیونکہ جن لوگوں کو نہیں علم تھا, باہر کے ممالک میں لوگ 2 جابس کرتے تھے, 2 شفٹ لگاتے تھے, حالانکہ وہاں پہ اس طرح سے مہنگائی نہیں ہوتی جس طرح سے یہاں پر ہے. تو اب پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ 2 جابس کرنے پہ مجبور ہیں. بے شک وہ 2 گھنٹے کی شفٹ ہے, 4 گھنٹے کی شفٹ ہے, یہاں پہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں سے اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا رہے, وہ بہت زیادہ ہو گئے. یہ لوگ اپنی سیاست کو چھوڑ دیں, کچھ عرصہ کے لیے اس طرف غور کرنا شروع کریں کہ ہماری عوام اس وقت کس مشکل میں ہے. جب الیکشنز ہونے تھے تب بہت سارے دھرنے بھی لگائے گئے, بہت سارے جلسے کیے گئے, صرف اس لیے کہ آپ کو سب فری کر دیں گے, سب فری کر دیں گے, لیکن عوام کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. اب یہ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. اب اگر یوٹیلیٹی سٹور بند ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو سبسڈی ملتی ہے لوگوں کو, جو بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ یوز ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ سب کہاں جائیں گے؟ ہمارے رولز بہت زیادہ موجود ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور کو بند کر دیں گے تو 6 سے 4 ماہ تک کا بیچ میں فاصلہ آئے گا کہ آپ نے کوئی نئی چیز شروع کرنی ہے, اور اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارا ٹائم لگتا ہے. تو جو چیز لوگوں کو اس وقت مل رہی ہے وہ نہیں چھیننی چاہیے. ہمیں فیصلے وہ کیے جائیں جو عوام کے لیے آسانی بنے, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری حکومت کو کہ یہ اپنی جو ان کی اپوزیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, پیپلز پارٹی ہے, آپ لوگوں کے پاس اس وقت رائٹ ہے, رولز ہیں, ایوری تھنگ, تو پھر آپ لوگ کیوں عوام کے ساتھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اور پھر اس کے بعد بتانے کا بھی گوارا جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا آپس میں ایک دوسرے کو, تو عوام کو پھر یہ لوگ کیا بتائیں گے. تو اس طرف غور کرنے کی ہماری اپنی حکومت کو ضرورت ہے کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹلی دیں, اور اس کے بعد پھر اپنی سیاسی لڑائیاں کرتے رہیں. بالکل, اور سیاست میں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفادات کی ہی جنگ لڑتے رہیں کہ کرسی کہیں میرے ہاتھ سے نہ چلے جائے. اس وقت صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ عوام کے ریلیف پر ہم سب سے زیادہ غور کریں, عوام کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کتنی زیادہ سہولیات کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے جو کہ ابھی افواہوں کی صورت میں ہے, اگر یہ سچ نہیں ہوتی ہے یا پوری یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو اس کے امپیکٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ کیسے رہیں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور گورنمنٹ کے حوالے سے نت نئی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں, اور آج کل جو افواہیں چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے, اس حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی اگر یہ ڈیمانڈ ہے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے عبدالرحمان, اور اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی صوبائی لیول پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے فیڈرل گورنمنٹ پہ کیسے امپیکٹ پڑیں گے؟ زینت دیکھیے, یہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی کوئی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو حکومت گر جائے گی. حکومت کے پاس سیٹیں تھوڑی ہیں, اور وہ کولیشن میں حکومت بنی ہوئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایون کہ اگر پیپلز پارٹی نکلتی ہے اور پی ٹی آئی کی حمایت ہوتی ہے تو یہ عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں نا.
سیٹوں کا مسئلہ ہے, جو گنتی کا مسئلہ ہے, اور ابھی جو عدالتی فیصلے کے مطابق جب ان کی ریزرو سیٹیں بھی بحال ہوئی تھی تو پھر تو وہ آگے نکل سکتے ہیں نا. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اب نون لیگ کے لیے کہ پیپلز پارٹی کو ہر قیمت پر ساتھ رکھنا. اس کے بغیر وہ پنجاب میں تو چل سکتے ہیں لیکن فیڈرل میں نہیں چل سکتے. شاید ہو سکتا ہے کہ اگر بالکل سٹارٹ میں آج سے 5-6 ماہ پہلے فیب میں ہی جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تب یہ وزارتیں مانگی جاتی تو حکومت کو شاید تھوڑی دیتے ہوئے تکلیف ہوتی, لیکن اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کے حصے میں تنقید بھی آئے گی, تو حصے کی تنقید کا اگر کوئی حصے دار بن رہا ہے تو میرا خیال یہ ان کے لیے تھوڑا سا ایک مورل سپورٹ ہو جائے گی پی ایم ایل این کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے ہماری تنقید میں بھی تو کوئی ایٹ لیسٹ حصے دار ہے نا, کیونکہ اپریسیشن کوئی اپنی کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا, لیکن جہاں پہ تھوڑی تنقید کرٹیسزم ہو تو وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصے دار ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم تو ڈال سکیں کہ یہ بھائی ان کی غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے, یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پر اگر یہ چیزیں واقعی ہی اس میں صداقت ہے تو یہ تو پی ایم ایل این کے لیے تھوڑا سا پلس پوائنٹ ہو جائے گا, مطلب تھوڑا سا بظاہری طور پر وہ کہیں گے تنقید میں آئیے آپ بھی آ کے حصے دار بنیے. جی بالکل, دیکھیں پھر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, پھر تنقید نہیں ہو سکے گی, پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, پھر تو آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ 6 مہینے تک پیپلز پارٹی حصہ نہیں بن پا رہی. نون لیگ نے وزارتیں سٹارٹ کے دنوں میں خالی بھی رکھی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو انہیں یہ وزارتیں دی جائیں گی یا جو بھی وہ ڈیمانڈز کریں گے, لیکن انہوں نے انکار کیا اور صرف آئینی ووٹوں پر اتفاق کیا. تو ابھی بھی اگر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے وزارتیں نئی بھی بن سکتی ہیں, پرانی وزارتیں بھی ان کو دی جا سکتی ہیں جو جو ان کی ڈیمانڈس ہوگی. پنجاب میں تھوڑا بہت مسئلہ بنے گا کیونکہ پنجاب میں نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کی میجورٹی ہے تو شاید وہ کم وزارتیں دیں یا ایڈوائزر وغیرہ, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ایم پی ایز بھی کم ہے. تاہم یہاں پر بھی ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں ایسا کچھ کئی جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ان کے کئی عہدے ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں, ثواب دیدی فنڈس ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہوتا ہے. لیکن پھر جو ہے وہ لبادہ سیاست کا وہ ہٹانا پڑے گا, پھر آپ کو کھل کر میدان میں آنا پڑے گا کہ آپ تو حصہ بن گئے ہیں تو اب آپ نے جو مہنگائی ہے جو تنقید ہے اس میں بھی آپ نے حصے دار بننا ہے, جو فائدہ نقصان ہے وہ اکٹھے ہوگا. ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی صرف فائدے لے رہی ہے آئینی سے لے کر, جو نقصان ہے اس وقت پورا سارے کے ساری توپوں کا رخ وہ نون لیگ کی جانب ہے اور نون لیگ کی طرف سے. تو جتنی مہنگائی ہے یا بیڈ گورننس ہے یا جو بھی ہے, ایون دو کہ جو کل میچ آ رہے ہیں اس میں بھی تنقید نون لیگ پہ ہو رہی ہے, تو یہ سارے پھر جو ہے وہ جو سامنے بیٹھا ہو نہیں تنقید تو ان کو لینی چاہیے. اگر وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ پودا ہمارا لگایا ہوا ہے اور کسی کی جو ان کی کامیابی اس کا کریڈٹ اگر گورنمنٹ لے سکتی ہے تو پھر تنقید بھی میرا خیال ہے برداشت کرنا جسٹیفائڈ ہے. بالکل, یہ کیونکہ کرکٹ بہت دیکھی جاتی ہے, کھیلی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور کرکٹ ہی سب سے فیوریٹ گیم بنی ہوئی ہے. بے شک آپ کا قومی کھیل ہاکی بھی ہو لیکن یہاں پر کرکٹ سب سے زیادہ کھیلی جانے والی گیم ہے, دیکھی جانے والی بھی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی انٹرسٹ بھی اس میں بہت ہوتا ہے. تو پھر جب آپ بنگلہ دیش جیسی بی کلاس ٹیم سے پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ ہارتے ہیں پوری تاریخ میں پھر تنقید تو ہوگی. تو یہ تنقید کا رخ جب حکومت کی جانب آتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ نے ٹیم بنائی ہوئی ہے, جو سلیکشن ٹیم کی ہے, یا جو کیپٹن ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا کہ یہاں پر بڑے اس نے پہلے سے اننگز ڈکلیئر کر دی, تب اس کی 4 وکٹیں باقی تھی, پہلی اننگز میں زیادہ سکور کیے جا سکتے تھے. تو پھر تنقید کا رخ کیپٹن کی جانب چلا جاتا ہے, جو شان مسعود جن کے بارے میں یہ پہلے سے مشہور تھا کہ وہ اس کی قومی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی اور اس کو آپ نے کپتان بنا دیا, تو پھر یہ ساری تنقید کا حصہ بنتا ہے. تو یہ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر چاہے وہ کرکٹ ہو, پھر چاہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی گیم ہو, چاہے نیزہ پھینکنا ہو, تو پھر اس میں جو آپ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو اپریسیشن ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آتی ہے, جو کرٹیسزم ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آتا ہے, اور یہ سارا کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. پھر جو اتحادی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ماضی میں ایم کیو ایم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتحادی ہوتی تھی لیکن جب کوئی مشکل فیصلہ آتا تھا وہ سائڈ سے نکل جاتے تھے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ یہاں پر وہ مہنگائی پہ جب لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک تصویر کے ہمیشہ 2 پہلو ہوتے ہیں. یہ تو ہم کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی کو مریم منسٹریز مل جاتی ہیں, اگر یہ واقعی ہی بات میں صداقت ہے اور کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی واقعی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور حالات سیاست کے بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اپریسیشن ساری کی ساری الٹ کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گود میں جا کر دی جائے گی کہ بھئی دیکھا
PMLN سے تو چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی تھی, منسٹریز ان کے ہاتھ میں آئی ہیں, فیصلے ان کے اکارڈنگ ہو رہے ہیں, تو اب حالات بہتر ہو گئے ہیں. تو یہ 50-50 والا یہ رسک کا کھیل ہے کہ اگر تو منسٹریز نہیں ملتی تو تنقید اکیلی ایک ہی پارٹی کو لینی پڑ رہی ہے, پھر دونوں کو لینی پڑے گی. لیکن اگر کارواں تھوڑا سا بہتری کی طرف جاری ساری رہا اور ادھر کو قافلہ چل پڑا تو ساری کی ساری واہ واہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آ جائے گی. اچھا, میں تھوڑی سی رحمان بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ وہ بیچارے صرف ایک ٹیسٹ میچ ہارے, تب سے 12 جیت چکے تھے اور ایک ہارے ہیں, تو ان کو اتنی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے بات کی کہ ایک رخ جو ہے وہ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیگیٹیوٹی ہے تو پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. مریم نواز جب سے آئی انہوں نے بہت سے پروگرامز کا آغاز کیا. ہمیں پہلا سٹیپ لینا چاہیے اور انہوں نے کافی سٹیپس لیے ہیں, اس کی طرف بھی ہمیں ایک خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, پازیٹیو ہے. دوسری بات جیسے آپ نے کی کہ اگر ان کو مل جاتی ہیں, منسٹریز مل جاتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, پہلی بات تو جو قافلہ آپ نے کہا کہ اگر اچھے طریقے سے رواں دواں ہو جاتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست کبھی بھی جیسے ہی جو بھی شروع کرتا ہے کبھی بھی صحیح سے جا ہی نہیں سکتی. ہماری عوام اور ہماری حکومت ہمیشہ پریشان ہی دکھائی دیتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہ منسٹریز آ جاتی ہیں تو یہ وقت مشکل نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بہتریاں آنے لگ جائے اور اس کے بعد ساری اپریسیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گود میں چلی جائے. بی بی کے شہادت کے بعد سے گراف بالکل گر گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے, اب اگر یہ منسٹریز موقع اگر پیپلز پارٹی کو واقعی ہی مل جاتا ہے, کیونکہ اگر منسٹریز ملیں گی تو پنجاب میں آنے کا بہت بہترین موقع ہے ان کے پاس, دوبارہ سے ایک میدان ان کو مل سکتا ہے کھیلنے کے لیے. لیکن مشکل ہے کہ اگر وہ منسٹریز لے بھی جائیں تو اس کے باوجود بھی جو پاکستان کے حالات ہیں مل کے چینج ہو سکیں. ہمیں اس کے لیے کوئی بہتری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پٹری پہ چل سکے. ہماری پٹری ہے ہی نہیں, جو پیچھے جس پہ گاڑی چل سکتی تھی وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتی. ہماری عوام, جس طرح سے رحمان بھائی نے بات کی کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور انہوں نے پاکستان کو بدلنا ہے, وہ یہاں پر اب رہنا نہیں چاہتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتی لڑائیاں, ہمارے پاکستان کے حالات یہ نہیں تبدیل ہو رہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے اب انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. ہماری ینگ جنریشن نے اب وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے باہر کے ممالک میں جا رہی ہے. اگر ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں یہ چپکلش چل رہی ہے اور یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس سے دیگر سیاسی پارٹیاں کتنا فائدہ اٹھائیں گی اور اس سے سیاسی منظرنامے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ہاتھ رکھنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ترازو لے کے اس میں مینڈک تول رہے ہوتے ہیں نا, آپ ایک مینڈک پکڑ کے رکھتے ہیں, دوسرا چھلانگ لگا دیتا ہے, پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ کولیشن گورنمنٹ میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. یہ شہباز شریف جو پچھلی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی بنی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی گلا کیا تھا کہ کوئی بھی سٹیپ لینا پڑتا ہے تو اتحادیوں کے منہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ اسمبلی میں ووٹ لینا ہے. پھر ان کی کئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس میں, اس کو لے کر پرسنل کام بھی ہوتے ہیں, پارٹی کے کام بھی ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کے ووٹوں سے وزیر اعظم ہے. تو میاں نواز شریف نے جب الیکشن ہو رہی تھی اس سے پہلے یا سیم ڈے جو میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ دعا کریں کہ مجھے سادہ اکثریت مل جائے, اگر یہ مخلوط حکومت بنانا پڑتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ان کو ساتھ چلانا مشکل ہے, پھر حکومت نہیں ہو سکتی. اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے وزارت عظمیٰ بھی نہیں لی کہ اتنی مشکل وزارت عظمیٰ بہتر ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کو دے دی جائے جس کو بڑا چاؤ بھی ہے وزیر اعظم بننے کا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کولیشن چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سبھی کو ساتھ رکھنا, چیزیں بنا کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو رکھنا, لوگوں کو مطمئن رکھنا. تو ماشاءاللہ شہباز شریف سب میں بظاہر ہمیں ناکام ہی نظر آتے ہیں. نہ تو پبلک مطمئن ہے, نہ ان کی پارٹی کے ایم این ایز مطمئن ہے کیونکہ وہ سبھی کو گلا ہے کہ وزیر اعظم ان کو. اچھا چلو, یہ سوشل میڈیا کی خبروں میں ایک اور خبر کو ایڈ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ تو چلیں ابھی ایک مبینہ طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اس کی کوئی صداقت نہیں, کنفرمیشن نہیں ہے جس پہ ہم نے سارا اتنا ڈیٹیل میں بات کی. لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو 2 ماہ کے اندر, مطلب 2 ماہ کے بعد ریلیف ملنا سٹارٹ ہو جائے گا.
تو وہ ریلیف کس قسم کا ہوگا؟ کیا لوگوں کے لیے 2 ماہ یہی بہت زیادہ تکلیف کے اور مشکل کے گزریں گے اور اس کے بعد ہم اچھے کی امید رکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے واقعی ایکچولی ریلیف ملنے لگے گا؟ اور اگر وہ ریلیف ملنے لگے گا تو وہ کس طرح کی ریلیف کی انڈیکیشن ہے؟ دیکھیں یونٹس کا بھی حساب ہوتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ یونٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کا بل اسی حساب سے زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، پھر اس پر ٹیکس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یوں آپ ایک سمجھ لیں کہ 600-700 یونٹ اگر آپ کا چلتا ہے تو پھر آپ کو بل 60-65 روپے 70 روپے کے حساب سے چارج ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا بل 200-300 روپے 200-300 یونٹس میں چلتا ہے تو آپ کو 30-32-35 روپے کا یونٹ چارج ہوتا ہے، یعنی کہ آدھا فرق تو آپ کا یہیں آ گیا. تو ان دنوں میں جب یہ 14 روپے حکومتی ریلیف بھی آ گیا، پھر اگلے مہینے اکتوبر نومبر سے ویسے ہی جب اے سی بند ہو جاتے ہیں یا فریجیں کم ہو جاتی ہیں یا اس طرح سے بجلی پنکھا بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا کم از کم کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹائم ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا بل کم ہو جاتا ہے. آپ کی یونٹس 200-300 کے درمیان رہتے ہیں، جن کے گرمیوں میں 600-700 چلتا ہے، اور جن کا گرمیوں میں 300-400 چلتا ہے ان کا 100-150 رہ جاتا ہے. پھر تو الٹیمیٹلی آپ کو یونٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. جب یونٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس پہ ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے. پھر تو الٹیمیٹ ویسے ہی ہو جانا، اس میں حکومتی تو کوئی ایشو نہ ہوا نا، یا حکومتی کوئی مداخلت نہ ہوئی. حکومتی مداخلت تو یہ ہوگی نا کہ جیسے ابھی 14 روپے کم کیے پنجاب حکومت نے، ویسے ہی 20-30 کا چھکا لگا دیں، کم کریں، تو پھر مداخلت ہوتی ہے. اگر ریٹس ہی کم لوگوں کو پڑنے ہیں، لوگوں کے یونٹس ہی کم چلنے ہیں، پھر تو الٹیمیٹلی بل کم. لیکن اگر مریم دیکھا جائے صرف بجلی کے بلوں پہ ہی ہم ریلیف کی بات کریں تو جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ 14 روپے پر یونٹ 500 تک اگر آپ کی کنزپشن ہوتی ہے تو آپ کو ملے گا صارفین کو، تو اس سے پہلے آلموسٹ لگ بھگ کوئی 7,71,000 کے قریب بلز ایشو ہو چکے تھے. بلز آلریڈی پرنٹ ہو چکے تھے، لوگوں تک چلے گئے تھے. اس ماہ بہت اوور بلنگ ہوئی ہے. تو اس طرح کے ریلیف کے ساتھ ہی اس طرح کی اوور بلنگ کا ہو جانا، لوگوں پہ اتنا برڈن کا بڑھ جانا، کہ یہ واقعی ہی ایکچوئل معنوں میں ریلیف تھا لوگوں کے لیے؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پیاز کی قیمت 100 سے 150 کر دی گئی، وہ صرف کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے دکاندار اور منافع خور جو ہیں اس کو فوراً سے کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہی صورتحال یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو ریلیف دیا جائے گا، لیکن وہ ریلیف کے نام پہ صرف ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کر دیا گیا لوگوں کے لیے، ان کو دکھا دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ریلیف دیا تھا، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. اور جس طرح سے رحمان صاحب نے کہا کہ یہ جس طرح سے موسم کے چینج کی وجہ سے سب کچھ چیزیں الیکٹریسٹی کا یوز جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے جو بل ہیں ان کے اندر کمی ہو جائے گی. اور صرف بجلی کے بلوں سے ہی انسان کی لائف نہیں چل رہی، گیس کے بل اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ 10-10 ہزار آ رہے ہیں. حالانکہ لوگ اتنا استعمال نہیں کر رہے اس کو، لیکن اس کے باوجود جو گیس کے بل ہیں وہ بہت زیادہ. اور جیسے سردیاں شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ جب لوگوں کو گرمیوں میں 10,000 کا آ رہا ہے، وہ ان کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ 20-25 تک چلا جائے گا. کیونکہ ان دنوں میں جس طرح سے گرمیوں کے اندر بجلی کا استعمال زیادہ ہے، سردیوں کے اندر گیس کا جو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. صرف بجلی کے بلوں میں کمی دیکھ کر آپ حکومت یہ نہ کہے کہ عوام کو ہم ریلیف دے رہے ہیں، ہمیں اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. انسان تو بجلی پہ نہیں چلتا، اس کے لیے تو اس کو خوراک کی ضرورت ہے، جو کہ چیزوں پہ لوگوں کو ریلیف چاہیے، کپڑوں پہ ریلیف چاہیے، تعلیم پہ ریلیف چاہیے، صحت کی سہولیات پہ ریلیف چاہیے. اوور آل بہت ساری چیزیں. اگر ہم صرف ایک گھر کی بات کر لیں تو لائٹیں بند کر دینے سے یا اے سی بند کر دینے سے ہماری زندگیاں بہتر نہیں ہو جائیں گی. بہت ساری چیزیں، بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر لائٹ وہ لوگ نہیں رہے یا نہیں رہ رہے تھے، ان گھروں کے بل بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام اگر وہاں جاتی ہے ان کے پاس، ان کے دفتروں میں کہ بھی اس کا کیا کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، آپ نے پے کرنا ہے یا ورنہ آپ کا میٹر اتار کے لے جائیں گے. اب عوام ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، حالانکہ وہ کہنے کو حکومت کے لیے تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اس کا تو بیچارے کے گھر کا معاملہ ہے، اس نے اس گھر میں رہنا ہے، اس چھت کے نیچے رہنا ہے. اور اگر وہ 10,000 نہیں دے گا اور 10,000 بھی وہ جو اس نے استعمال نہیں کیا تو وہ پھر کہاں سے اپنا گھر کا جو ہے وہ خرچہ پورا کرے گا، کہاں سے کھانے پینے کا سامان کرے گا. کیونکہ اس قدر مہنگائی ہے کہ اگر آپ دن کا 2,000 استعمال کرنا چاہیں اور وہ بھی ہاتھ کھینچ کر، تو وہ بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس دن کے اندر. تو یہ بڑا مشکل ہے.
اور ہماری حکومت نہیں سوچ رہی. اس کو لگتا ہے کہ 1 روپے کا ریلیف دے کے ہم عوام پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. کیونکہ آئے روز تو ہم دیکھتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے پوری کی پوری ایک چین متاثر ہوتی ہے. پھر بجلی کی وجہ سے اتنے جو بلز آتے ہیں اس کا پرابلم ہے. جیسے ہی موسم چینج ہوگا پھر گیس کی آلریڈی بڑی شارٹیج چل رہی ہے, وہ اور چلے جائے گا, بل زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. وہی بات ہے کہ گرمیوں میں بجلی کے بل ستائیں گے, سردیوں میں گیس کے بل ستائیں گے. عوام جو ہے وہ بل سے ستائی ہوئی عوام بن کے رہ گئی ہے. ہم اپنی بیسک نیڈز میں ایسا پھنسے ہیں عبدالرحمان کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے کوئی جدت کی طرف جانا ہے یا پھر ہماری لائف میں کچھ نئی جو ہے وہ کریشن ہوگی, کوئی نئی انڈسٹریز آئیں گی, ہم کچھ اچھا کچھ کریٹو چیزیں کر پائیں گے, اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کر پائیں گے. اس طرف تو ایک عام شہری کی یا ایک عام پاکستانی کی سوچ ہی نہیں جا رہی ہے. زینت, تنخواہ کا 50 سے 60% تک یوٹیلیٹی بلز میں چلا جاتا ہے, 15 سے 20% چلا جاتا ہے فیول کی کنزپشن میں. یوں پیچھے آپ کے پاس بچتا ہے جو 1 لاکھ کے قریب یا 1 لاکھ سے کم تنخواہ لے رہا ہے نا, وہ 10 سے 15 ہزار روپے بچاتا ہے اپنی تنخواہ سے بس, یا 10 سے 15% کہہ لیں. باقی سارا اس کی یوٹیلیٹی بلز میں چلا جاتا ہے, باقی اس کے فیول میں چلا جاتا ہے. اور جو 10 سے 15% بچتا ہے اس میں پورے مہینے کا کھانا بھی کھانا ہے, اگر وہ رینٹ پہ ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے, اگر اپنا گھر ہے تو پھر اس نے جو بچے ہیں ان کے جو اسکول کے اخراجات ہے, یونیفارم یا کپڑے وغیرہ, وہ سارے بھی لینے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بازار بھی ویران نظر آئیں گے, آپ کو فوڈ شاپس بھی ویران نظر آئیں گی, آپ کو کہیں پہ رش نظر نہیں آئے گا, لوگ نہیں جا رہے کہیں پہ تاکہ ان کے پیسے بچیں. یہ مڈل کلاس ہوتی ہے, یہ جابینس ہوتے ہیں جو دکانوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو یہاں پر ہمارے ڈگلس پورا یا 8 بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ شاپنگ کریں, برانڈس کو کپڑے لے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ چل رہی ہوتی ہیں, ہوٹلس چل رہے ہوتے ہیں. یہ پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہی پیسہ وابڈا کھینچ کے لے جائے گا, سوئی گیس کھینچ کے لے جائے گا, واسا کھینچ کے لے جائے گا, اور FWMC کھینچنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں, یا اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی فیول ہے وہ سارا چلا جائے گا, تو پھر اس کے پاس بمشکل روٹی کے پیسے بچیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں لے گا. یوں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو فیکٹریز بھی بند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, آپ کو ہوٹلس بھی بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں 10 بڑی فیکٹریز بند ہوئی ہیں جو کہ بڑے بڑے جن سمجھے جاتے تھے فیکٹریوں میں, ٹائٹینک بند ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو چھوٹی فیکٹری ہیں وہ 100 کے قریب بند ہوئی ہیں, جو درمیانی فیکٹریز ہیں, جو پاور لومز ہیں وہ شاید 50 سے 70 ہزار کے درمیان بند ہوئی ہیں. تو ان سب کا جو روزگار تھا وہ لوگوں کا لگا ہوا وہ ختم ہو گیا. یہ ایک سرکولیشن ہوتی ہے, جب آپ اپنی اکانومی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے باہر سے, اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر اب اپنی اکانومی کو اب سکویز کر رہے ہیں, سکویز رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے انویسٹمنٹ باہر نکل رہی ہے. دبئی میں 6000 کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں اس سال میں, 6000 پچھلے سال میں ہوئی تھی. اسی طرح سے جو لوگ ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ وہ پراپرٹی میں کر رہے ہیں, دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں. جن کے پاس پیسہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں, جن کے پاس پیسہ نہیں بچا وہی یہاں رہنے پر مجبور ہے. اچھا, وی آر نیور ڈینائڈ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی نئے پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا, لیکن وہ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے تھے لیکن وہ بڑے سست روی کا شکار ہے. جیسے ہم روشن گھرانہ اسکیم کی ہی بات کر لیں, ابھی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ 14 اگست سے وہ سلسلہ بھی شروع ہوگا, لیکن ابھی تک اس پہ پھر سے دوبارہ خاموشی ہے. تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ روشن گھرانہ اسکیم سے جتنے لوگ اس میں مستفید جو فیملیز ہونے والی تھی وہ ابھی تک اس چیز کی منتظر ہیں کہ کب یہ اسکیم کا سٹارٹ ہوگا, باقاعدہ کب سولرز ان کو ملنا شروع ہوں گے. تو یہ معاملہ اتنے سست روی کا شکار کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہے اور یہ اس کا پورا صورتحال کیا ہے؟ ابھی تک یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کب تک لوگوں کو یہ مل سکے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10, اور جس طرح کی اسکیمز گورنمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہیں وہ کافی اپریشیٹیبل ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ سلو ہیں, بہت زیادہ سست روی کا شکار ہیں. اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہے عبدالرحمان؟ اور روشن گھرانہ اسکیم, اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ لوگ ابھی تک منتظر ہیں کہ کب یہ سٹارٹ ہوگا, کب لوگوں کو سولر ملنے شروع ہوں گے, کب وہ مستفید ہوں گے, کیونکہ جو لوگ ایلیجیبل ہیں وہ تو اب انتظار میں ہیں. دیکھیے جی, وہ لوگ اپلائی کریں, اپنے 8800 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کرنا ہے یا اپنے بل کا جو کنزیومر نمبر ہے وہ سینڈ کرنا ہے, پھر میسج آ جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہے کہ نہیں. وہ ابھی سروے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سروے اس طرح سے ہے کہ وہ بندہ مطلب فائلر ہو, 2 میٹر نہ لگے ہوں, یا کبھی بھی میٹر چوری میں ملوث نہ ہو, بجلی چوری میں ملوث نہ ہو. تو یہ سارا کچھ سروے کیا جا رہا ہے, ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو
جو اس میں 1 لاکھ بندہ پنجاب میں ایلیجیبل ہوگا. پہلے مرحلے میں قرآن اندازی کے ذریعے ان کو سولر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس اسکیم کو انہانس کیا جائے گا اگلے مرحلے میں, تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی دیا جائے. تو یہ پہلے لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ اسی سال میں حکومت سولر ان کو دے دے گی, کیونکہ اس کے لیے بجٹ میں بھی ایلوکیٹ کر دیا گیا. سارا کچھ چل بھی رہا ہے. سروے بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. لوگوں نے جتنے میسیجز کرنے تھے کر دیے. ایک بڑی تعداد شروع میں کر دیتی ہوتی ہے نا, تو وہ سارا اس میں سروے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی سال میں یہ توقع بھی ہے. کچھ دن پہلے سی ایم کی جانب سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ یہ شروع کر دیا جائے گا جلد. جیسے ابھی گھروں کو لون دینے کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ شارٹ لون ہوگا, جس میں بہت تھوڑی قسطیں بنیں گی, سود بھی نہیں ہوگا. تو وہ میرا خیال ہے جس کے شہر میں یا کہیں بھی کوئی پلاٹس موجود ہیں وہ اس پہ لے سکیں گے 15 لاکھ تک نا. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پلاٹ ہونا ضروری ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنقید چل رہی ہے کہ جو ہے ہی بے گھر, ان کے پاس پلاٹ کہاں سے آئے گا. لیکن چلیں یہ ہے کہ جن کے پاس پلاٹس ہیں کم از کم وہ تو کنسٹرکشن کر سکیں گے نا. ان سکیمز کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا روزگار بھی چلے. دیکھیں جب کنسٹرکشن چلتی ہے, سیمنٹ چلتا ہے, سریا چلتا ہے, بجلی چلتی, ملازمین کی جابز آتی ہیں, ٹھیکیدار آتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے کام چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں تو کہیں پر کنسٹرکشن بھی نہیں چل رہی, نہ وہ پلازا بن رہا ہے, نہ نئی کالونی بن رہی ہے, نہ کوئی جو گھر لوگ. اور بہت جگہ پہ ایسے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن بیچ میں بند ہو گئی ہے. اگر کہیں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی تو ابھی وہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. وہیں پہ وہی کام رک گیا, کوئی ہمیں وہاں پہ مزدور نظر نہیں آتے. لیبر طبقے کے لیے مریم بہت زیادہ پرابلم ہو گئی. دہاڑی دار بندہ پہلے یہ سوچتا تھا کہ چلو گھر سے نکلتے ہیں, آج مزدوری کریں گے, کچھ پیسے جو ہے وہ گھر جا کے آپ اپنا روزمرہ کے گزارا کرو گے, کچھ آپ کھانے پینے میں. لیکن ابھی تو جتنی مزدوری ہے وہ تو آپ کی دال روٹی کی پلیٹ پہ ہی نکل جاتی ہے ساری کی ساری. بالکل ایسا ہی ہے. آپ چلے جائیں شہر فیصل آباد کی جتنی کوئی اہم شہر ہیں وہاں پر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ڈرل والے بھی ہوں گے, پینٹ والے بھی وہیں ہوں گے, مزدوری کرنے والے بھی وہیں ہوں گے. ہماری حکومت کوئی بھی ہو, صرف میں تنقید نہیں کروں گی نون لیگ کی, کوئی بھی حکومت ہو تو ہر 6 ماہ بعد یا جب بھی بجٹ تیار کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مزدور کی جو آمدن ہے یا اس کی جو ماہانہ تنخواہ ہوگی وہ اتنی ہو جائے گی جتنی ہو جائے گی. وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے اور ٹی وی پہ چلانے کے لیے تک کی حد تک رہ جاتی ہے. ان کو کچھ نہیں مل پاتا, ان کو وہ پوری دہاڑی تک نہیں ملتی. اگر وہ ایک دن میں کہیں کام بھی کر رہے ہیں تو پورا شاید اتنا نہیں کر پاتے. یہی چیز ہے کہ جو وہ وہاں بیٹھے رہ جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ جن لوگوں نے کام کروانا ہے اب ان کی جیب بھی اجازت نہیں دیتی. وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ان کو بلائیں گے, اتنی دیں گے ان کی آگے پیمنٹ, اس کے بعد پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو لوگوں نے بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ ختم کر دی ہے. جو پیسے نہیں لگا رہے ان کا تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنا گزارا کر رہے ہوں گے. جن کو مل ہی نہیں رہے وہ اپنا گزارا کیسے کر رہے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے گھر میں خود آ کے یہاں بیٹھے ہوئے اور انتظار کے لیے ایک پیچھے پورا گھر انہوں نے 10 لوگوں کا چھوڑا ہوا ہے, 5 لوگوں کا, 6 لوگوں کا, جتنے بھی ہیں وہ ان کے لیے پیچھے کیا لے کے جانا ہے؟ خود تو چلیں وہاں پہ دال روٹی کھا لیں گے جاتے ہوئے, لیکن گھر کیا لے کے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے, آپ کو ملتا ہی نہیں ہے کام. لوگوں کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, اور جن پہ انویسٹ کرنا ہے وہ اب ان کو کچھ مل نہیں رہا. یہ ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے, طبقہ بہت بڑا ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کو کچھ مل ہی نہیں رہا. آہستہ آہستہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. لیبر سب سے زیادہ پس رہی ہے, سب سے زیادہ. اگر مہنگائی کے لحاظ سے بات کریں, ہم بات کرتے ہیں نا کہ مڈل کلاس فیملیز کی بات کر لیں کہ بھئی لوگ اپنی چیزیں بیچنے پر مجبور ہو گئے. جو لوگ پہلے ہی دہاڑیوں پہ چل رہے ہیں, کیا ان کے پاس عبدالرحمان کوئی ایسی چیز ہوگی جو وہ بیچ کے اپنے گھر کو گزارا کر سکے؟ اور اگر بیچ بھی لیں گے تو کتنا؟ 1 ماہ کے لیے جو چیز تھی وہ بیچی اور پھر نیکسٹ منتھ وہ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ بہت یہ سینسٹیو چیزیں ہیں, گورنمنٹ کو اس پہ بر وقت اب کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ریلیف ایٹ لیسٹ لیبر طبقے کو دینا چاہیے, تاکہ ہمارے ہاں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. دیکھیے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو بالیاں ہوتی تھیں وہ بیچ کے بل پے کیا, موٹر سائیکل بیچ کے بل پے کیا, موبائل بیچ کے بل پے کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں جو چیزیں آپ کی سیونگز ہے وہ بیچ دیں تاکہ میٹر آپ کا بچا رہے نا, ادروائز تو گرمی سے مر جائیں گے. تو ان کے گھروں پہ کوئی لوہا پڑا ہو وہ کباڑ خانے میں دے دیا, مطلب کچھ بھی ہے وہ گھر کی چیزیں بیچ کے بل دینے پر مجبور ہیں. اتنے لوگ تنگ آئے ہیں حکومت سے. اور اس کا نتیجہ 8 فروری 2024 کو جب الیکشنز ہوئے تھے تو دیکھ لیا گیا تھا کہ کتنے لوگ عاجز آئے ہوئے ان سے. تو اس کے بعد بھی مسلسل مہنگائی کو 10 سے ضرب دی ہوئی ہے انہوں نے نا بجلی کے بلوں میں. تو ابھی تو لوگوں کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے, میٹرز بھی اتارے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں کہ اب جو کنزیومر ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگ اپنی
سیونگ یا پراپرٹیز یا اس طرح کی چیزیں بیچ کے سولر لگا رہے ہیں. لوگ اس سسٹم سے نکل رہے ہیں تاکہ بجلی کے سسٹم سے سولر بھی تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا, اور نہ ہی حکومت کی اسکیم میں ہر کوئی ایلیجیبل ہے کہ چلے. اور اگر سولر پہ بھی آپ شفٹ کر رہے تو اس پہ نیٹ میٹرنگ کے اتنے زیادہ مسئلے ہیں, اس کی اتنی زیادہ شرائط بڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ بھی بڑا. اچھا, یہ جو ہم سولر پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے سارا کچھ, ایک اسٹڈی کے مطابق سولر جو ہے وہ بھی گرمی بڑھا رہا ہے. ہاں, ریفلیکشن سے گرمی بڑھ رہی ہے. اس سے اپنی ہماری حکومت سولر تقسیم کرنے کی بجائے اگر بجلی کی قیمت کو ہی کم کر دے تو شاید کسی حد تک چیزیں کم ہو جائیں گی, کیونکہ ہم اپنے ایٹماسفیئر کو, اپنے انوائرمنٹ کو اور خراب کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سولر لگانا غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہماری آنے والی جو جنریشن ہے, فی الحال ہمیں شاید نہیں فیل ہوگا. کلائمیٹ ہمارا آلریڈی اتنا خراب ہے. اگر 5 سے سال اگلے 10 سال چلے جاتے ہیں تو اگر اسی طرح سے سولر لگتے رہے تو ہماری انوائرمنٹ کا, کلائمیٹ کا کیا حشر ہوگا. یہ جو 4 موسم ہمارے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے صرف گرمی رہ جائے گی پورا سال, کیونکہ اتنی سورج کے ساتھ اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اور جہاں پہ لگے ہوئے وہاں آپ محسوس کریں کہ اس بلڈنگ کا ٹمپریچر دوسری بلڈنگ سے بہت ڈفرنس ہوتا ہے, کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ وہ کھینچ رہی ہوتی ہے, وہ انوائرمنٹ اتنی گرم ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں بھی غور کرنے والی ہیں, اس طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے کلائمیٹ کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. پہلے آپ کو پورے سال میں اگر ہم دیکھیں, ہم اپنے چائلڈہڈ کی بات کریں تو پراپر آپ کو 4 سیزن دکھائی دیتے تھے, 4 طرح کے موسم آتے تھے اور پورے سال میں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ 7-8 مہینے گرمی چل رہی ہے اور 2-3 مہینے, 2 ماہ یا مشکل سے اس طرح سے آپ کو ایک نارمل موسم ملتا ہے, پھر شدید 1-1.5 ماہ 2 ماہ آپ کو سردی ملتی ہے. تو آپ کا یہ بہت بڑا جو اس میں اتار چڑھاؤ موسم میں آیا, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو 2 ماہ کے ریلیف کے عبدالرحمان میں بات کر رہی تھی, ہو سکتا ہے چلے بجلی کے بل سے ہٹ کر اگر تو مہنگائی کو کم کرنے کا گورنمنٹ سوچ رہی ہے ہر لحاظ سے, تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ٹاسک ہوگا, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ 2 ماہ کے بعد وہ ہر چیز پر کس طرح سے کنٹرول کرے گی, ہر ایکسپیکٹ سے مہنگائی پر اگر وہ کنٹرول کرنے لگے تو. دیکھیے, پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ آئی پی پیز جن کے معاہدے اس سال میں ختم ہونے جا رہے ہیں ان کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. جی, تو بجلی پہ تھوڑا جو ہے وہ برداشت کر لیا جائے. لوڈ شیڈنگ بھی جیسے حکومت کی جانب سے پچھلے دنوں بھی کہا گیا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا پلان کیا جا رہا ہے تاکہ آئی پی پیز کو ہٹایا جائے اور اس کے بدلے میں لوڈ شیڈنگ ہو, تاکہ کم از کم بجلی کے بلوں سے نجات ملے یا کم ہو سکیں. کیونکہ جو آئی بی پی آپ کے ساتھ معاہدے میں ہے وہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں وہ آپ کو بل دینا پڑتا ہے کیپیسٹی چارجز کے مد میں, کیونکہ معاہدہ یہ ہو چکا ہے. تو پھر اگر یہ تھوڑی کمپنیز ہٹیں گی, اس میں سے نکلیں گی, تو پھر تھوڑا بہت لوگوں پہ پریشر آئے گا لوڈ شیڈنگ کا, تاہم اس کا بل وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا. جیسے جمع تفریق میں 60-70 پہ تھے وہ 40-50 پہ رہ جائیں گے. تو پھر جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہ کافی ریلیف دکھائی دیتا ہے. تو یہ حکومت کا پلان ہے کہ اس سال میں جو آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اس کے بدلے میں لوڈ شیڈنگ انٹروڈیوس کروائی جائے. پھر اسی طرح سے سردیوں میں کیونکہ کنزمپشن کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو فرنس آئل یا دوسرے آئل یوز ہوتے ہیں وہ کم یوز ہوئیں گے, تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں بھی کم پیسے لگیں گے. تو یہ پورا پلان بنایا جا رہا ہے, تاہم یہ پھر جب گرمی آئے گی تو پھر یہ پلان جو ہے, لیکن گرمی میں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا نا. اگر آپ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرتے ہو اور پھر آپ لوڈ شیڈنگ کی طرف آتے ہو, تو لوڈ شیڈنگ میرا نہیں خیال کہ جس تیزی سے ہمارا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جس تیزی سے ہم گرمیوں کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں لوڈ شیڈنگ ایک پراپر اور مؤثر حل ہو سکتا ہے. تو بس وی آر ہوپنگ کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھے انیشیٹوز لیے جائیں, اچھے ریلیف کے پیکیجز آئیں تاکہ لوگوں کو ہر طبقہ اس سے مستفید ہو سکے, اپنی زندگی کو بہتر انداز سے ہم چلا سکیں. ہم دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ خبریں تو اڑتی رہتی ہیں, افواہوں کی نظر ہو جاتی ہے ہماری سیاست, اور سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ طرح کی رومرز جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں. لیکن اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے, اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے, اس پہ انالیسس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی ہر خبر کو اگر سچ مان کر ہم چلتے رہیں گے تو اس سے نقصان ہم ہی اٹھائیں گے, بحیثیت قوم بھی, اور بحیثیت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیاستدان بھی اکثر
پر بہت زیادہ سوشل میڈیا کا اب تو بے دریغ استعمال کرنے لگے اور اس پہ اٹھنے والی خبروں پر ریاکشن جس طرح سے آتا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہوتا ہے. جہاں پہ بہت زیادہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک چپکلش کی افواہیں اڑ رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے اس پر ہم نے سوچا کہ ایک ٹھوس ایکسپرٹ کی جو ہے انالیسز لینا وہ بھی بے حد زیادہ ضروری ہے. تو اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے اور تھوڑی سی سیاست کی صورتحال پر, سیاسی منظرنامے پہ دیکھیں گے, کیونکہ عوام اس ٹائم پہ بری طرح سے مایوس دکھائی دے رہی ہے. حکومت کی کسی بھی طرح کی پالیسی, کسی بھی طرح کا ریلیف, کوئی بھی جادو نہیں کر پا رہا, کوئی میجک کریٹ نہیں کر پا رہا, اور اس کا الٹیمیٹلی سارے کا سارا جو نقصان ہے, جو پورے کا پورا جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور جو 2 ماہ کے بعد آنے والے ریلیف ہیں وہ ریلیف کس طرح کے ہوں گے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں چیزوں کو کہ کس طرح سے عوام کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ زینت. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو بہت ساری خبریں ہوتی ہیں تو پھر ان خبروں کی کتنی صداقت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو ہم تھوڑی سی زحمت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے اس پہ بات کریں. کچھ روز سے پہلے بھی پروگرام کے سیگمنٹ پہ میں ایک بات کر رہی تھی, میں ضرور چاہوں گی کہ اس پہ آپ کا بھی سٹانس لوں, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں. یہ خبریں سر اٹھا رہی ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ایک چپکلش چل رہی ہے وزارتوں کو لے کر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ تک کوئی اس طرح کی نیوزز پہنچ رہی ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی, آفیشیل سورسز کے ذریعے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی, لیکن اگر واقعی یہ چپکلش ہے تو یہ سیاسی منظرنامے پہ کس طرح کا نیا موڑ لے کر آئے گی اور پاکستان کی سیاست میں یہ کتنا جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی, جو کہ ابھی ہم موجودہ صورتحال تو کرٹیکل بڑی دیکھ رہے ہیں, بڑی سنگین ہوئی ہے. زینت, آپ نے بالکل صحیح کہا. ایسے معاملات ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مختلف ایشوز پر اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے, اختلافات بھی ہیں, اور یہ اختلافات کبھی بڑھ جاتے ہیں, کبھی لمٹ میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ دونوں گورنمنٹ میں ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ انجوائے کر رہے ہیں. سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, بلوچستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں جی, اور مرکز میں اگرچہ ان کے پاس وزارتیں نہیں ہیں لیکن پریزیڈنٹ ان کا ہے. تو گورنر پنجاب ان کے لگے ہوئے ہیں, مختلف جگہ KPK میں ان کے گورنر ہیں. تو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پوری طرح پیپلز پارٹی والے شریک اقتدار ہیں. مسلم لیگ نون سب سے بڑا صوبہ سنبھالا ہوا ہے انہوں نے, اور مرکز ان کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات چلتے رہیں گے. دونوں اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہیں گے. اچھا, اور کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ پارٹیاں ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ان کے بالکل پوری طرح انڈرسٹینڈنگ ہے, مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک سٹیج تھی جب نون لیگ کہتی تھی ہم نے مرکز کی گورنمنٹ لینی نہیں, پنجاب گورنمنٹ ہمیں بس دے دیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر مرکز میں نہیں آنا تو پنجاب بھی آپ کا نہیں ہے جی. تو پھر انہوں نے پنجاب بھی لیا, مرکز میں بھی آئے. اب بس یہ چلتا رہے گا, یہ آنکھ مچولی, یہ تھوڑا سا اٹکیلیاں ان کی, اور یہ آپس میں نوک جھونک, یہ سب چلتا رہے گا. کچھ پوائنٹس پہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کسی سٹیج پہ تھوڑا بہت اکاموڈیٹ کر لیا جائے, کچھ وزارتیں لے لیں پنجاب میں, مرکز میں, لیکن پھر سندھ میں بھی ان کو دینا پڑے گا نون لیگ کو کچھ. تو میرا خیال یہ ان کے اختلافات اتنے میٹر نہیں کر رہے. سیاست میں کچھ اور چل رہا ہے. اور وہ اور کیا چل رہا ہے؟ وہ اور جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت PTI اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک لڑائی ہے, اور جس میں اب کچھ جو 9 مئی کے بعد کی پیدا شدہ صورتحال, پوسٹ 9 میں اور پری 9 میں, یہ چیزیں انہوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اچھا. اور سیاست اس وقت ساری اس کے گرد گھوم رہی ہے. ہاں. کچھ عسکری لوگوں کے کورٹ مارشل چل رہے ہیں, اور کچھ مطلب اس وقت پالیٹکس پیچھے چلی گئی. یہ معاملات 9 مئی کا واقعہ انتہائی غیر معمولی تھا, پاکستانی تاریخ کا ایک بالکل مختلف واقعہ تھا. ابتدا میں یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ کوئی اتفاقیہ یا ایک سیاسی جماعت کا اپنے طور پہ کردہ کام ہے. آہستہ آہستہ ISPR نے ہمیں بتایا کہ نہیں, معاملات جو ہیں
یہ بہت بڑی سازش تھی. یہ پرائم منسٹر نے بھی بتایا کہ یہ سازش تھی اور یہ آرمی کے ہیڈ کے خلاف. لیکن پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ شروع تو ہوتا ہے لیکن اس کا ہم پراپر کوئی ڈراپ سین نہیں دیکھ پاتے ہیں, وہ لٹکا رہتا ہے اور کئی سالوں تک, اور اسی طرح کے ماضی کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ہمارے ساتھ, ہمارے کندھوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور لٹکتے آگے چلے جا رہے ہیں, اور وہی ہم اپنی آنے والی نیکسٹ جنریشن میں بھی شفٹ کر دیں گے. تو یہ سلسلہ کیوں چلتا ہے ہمارے ہاں, ڈراپ سین کیوں نہیں آ پاتا؟ زبردست آپ کا پوائنٹ ہے. معاملات چلتے ہیں, مدتوں چلتے رہتے ہیں, پھر ان کی لوگوں میں بیزاری, اکتاہٹ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اگر کچھ ہے تو پھر سامنے لایا جائے, پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, نہیں ہے تو پھر ختم کیا جائے, ویسے ختم کیا جائے. یہ خام خواہ کی الجھنیں, پہلے تھوڑی سی فرسٹریشن ہے, معاشرہ پہلے بڑا فرسٹریٹڈ ہے, لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے, لوگوں کا گھر نہیں چل رہے, تو ایسے میں ان نیسیسری یا غیر سنجیدگی سے جو معاملات کو آگے بڑھانے کے چیزیں ہیں, اس میں وہ اس طرح کی جو شہریوں کی فرسٹریشن ہے اس میں اور اضافہ کرتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اس بار تھوڑا سا مختلف اس طرح ہے کہ اب باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کچھ عسکری لوگوں کا فیلڈ کورٹ مارشل, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے. صحیح. یہ اب یہ ہوتا نہیں کہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ درمیان میں چیزیں نہیں رکتی. اب وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا اور جلد پہنچے گا. ان کی ٹائم لائن جو ہوتی ہے وہ ذرا مختصر ہوتا ہے, بہت لمبے نہیں چلتے عام عدالتوں کی طرح کہ 40 سال 50 سال تک کیس چلتے رہیں یا ایک نسل اگلی نسل تک. ان کا اپنا سسٹم ہے, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ اس میں سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. تو وہ ان کا معاملہ ہماری پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ عسکری کریکٹرز ہی نہیں, ہمارے پولیٹیکل کریکٹرز دونوں کی انوالومنٹ بتائی جا رہی ہے. بالکل. جب دونوں کی انوالومنٹ ہے تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ ہماری سیاست کو متاثر نہ کرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ماضی سے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے صاحب اقتدار لوگ رہے ہیں, جتنا ہمارے یہاں مخیر حضرات ہیں, ان کے لیے قوانین الگ طرح کے ہوتے ہیں, عام لوگوں کے لیے قوانین الگ طرح کے ہوتے ہیں. اگر اس پورے سینسٹیو معاملے میں جس کی انوالومنٹ پروو ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا حکومت پاکستان اور پاکستان کے قوانین کے تحت سزا کے وہ مستحق لوگ ہو سکیں گے؟ کیا ان کو سزائیں مل پائیں گی؟ کیا ہم یہ اگزامپل سیٹ کر پائیں گے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں کوئی بھی پاکستان کے لیے اس طرح کی گھنونی سازش نہ کر پائے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. پاکستان افورڈ نہیں کرتا, ایک اٹامک کنٹری ہے, یہاں انریسٹ اور لا لیسنس ایک تو ہوتی ہے عوامی سطح پر آپ کے مہنگائی کی وجہ سے, دوسری چیزوں کی وجہ سے, لیکن اگر فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں یا لانے کی کوشش کی جائے اور ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی جائے, تو ہمارا ملک ان ملکوں میں سے نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی سروائیول ہو سکے. بالکل. تو وہ اس لیے یہاں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ملک کا وجود برقرار رہنا, اس کی حیث مقتدرہ جو ہے اس کا جاری رہنا, اور سسٹم بہرحال چلنا چاہیے, سسٹم میں بہتری آنی چاہیے. وہ جو بلڈ شیڈ کے انقلاب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں. ریفارمز آنی چاہیے, بہتری آنی چاہیے, بڑے بڑے ڈیسیژنز ہونے چاہیے, عوام کے لیے کام کیا جانا چاہیے, لیکن سسٹم بہرحال چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات کی خاطر آپ پورے سسٹم کو تہو بالا کر دیں. لیکن سسٹم تو اب گورنمنٹ سے بھی نہیں چل رہا ہے. حکومت لوگوں کو ریلیف ایکچوئل دینا چاہ رہی ہے, یا وہ کوشش کر رہے ہیں, یا ان کی کوشش میں کہیں نہ کہیں کوئی اسٹریٹجیز اچھی نہیں ہے, لیکن وہ ریلیف جو اناؤنس کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے گلے پڑ جاتا ہے. عوام کی طرف سے ایک مایوسی, ایک جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ تنقید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ اس طرح سے صحیح معنوں میں ریلیف نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ایک طرف اگر دو پلیٹس ہیں نا, ایک کا سامان نکال کے دوسری میں رکھ دیا جاتا ہے, دوسری کا نکال کے ادھر رکھ دیا جاتا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات میں کمی آتی ہے تو بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اگر بجلی کی قیمتوں میں تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملتا ہے تو کسی اور چیز میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کا پورا سلسلہ چل رہا ہے, کہیں پہ بھی ایکچولی عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا. تو اس میں حکومت کی آپ کہاں پہ کتنی نااہلی دیکھ رہے ہیں؟ تو میں آئی ووڈ اپریشیٹ یو کہ مطلب آپ تو اچھی خاصی پولیٹیشین بن چکی ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں. میرا خیال یہ بالکل آپ کا انالیسس بڑا زبردست ہے. ابھی میرا خیال بریک کے بعد
مسلم لیگ نون کے سٹی Exactly, صدر ہمیں جوائن کریں گے، ہاں، شیخ اعجاز صاحب، ان سے ہم جانیں گے اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھیں گے. آپ نے میری رائے پوچھی تو میں بتا دیتا ہوں بالکل کہ میں آپ کی رائے سے بالکل متفق ہوں. گورنمنٹ چل نہیں رہی، کوشش ہو رہی ہے ریلیف دینے کی بھی، سارا کچھ نظر آتا ہے بعض معاملات میں. مثال کے طور پہ مریم نواز شیخ صاحبہ نے یہ کہا ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے بیوروکریسی کو، کہ آپ پولیس کو، بیوروکریسی کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ میرے ایم پی ایس کی بھی پرواہ نہ کریں، میرٹ جہاں معاملہ درپیش ہو. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. جو چند ایک فیصل آباد سے جیتے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کے کرمنل ایکٹ میں انوالوڈ ہیں، ان میں سے بعض، سب نہیں. جی جی تو وہ اس حد تک ہے کہ پولیس مکمل طور پر یہ غمال بنی ہوئی ہے ان کے ہاتھ. تو بندہ دیکھتا ہے کہ یار وہ سی ایم کی ہدایت کیا ہے اور پولیس اپنے طور پر کتنی بے بس محسوس کرتی ہے ان کے ساتھ، ان کے سامنے. تو میرا خیال وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. اگر صحیح طور پہ سب کو انوالو کر لیا جائے، ٹکٹ ہولڈرز کو بھی، جیتے ہوئوں کو بھی اور ہار جانے والوں کو بھی، اور ان کے آفس بیئررز کو بھی، کیونکہ عوامی نمائندے جو صحیح معنوں میں عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، وہ جب بڑی تعداد میں سب موجود ہوں گے تو اتنا وہ کہتے ہیں کہ لوٹ نہیں مچی ہوئی کہ وہ سب غلط کاموں پہ متفق ہو جائیں. کیونکہ ایک طرف اگر ایک ہوگا تو دوسری طرف دوسرا بھی تو موجود ہوگا نا ایک حلقے میں. تو کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پر یہ لوگ صحیح کام کی ہی سفارش کرتے ہیں، لیکن جب چند ایک ہیں تو ان کی تو موج لگی ہوئی ہے. وہ تو جاتے ہیں سیدھے وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھتے ہیں، آئی جی کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کا جی فلاں ہمارے ساتھ یہ کرنا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ چیزوں کا ایسا گواہ ہوں کہ اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اتنی ڈری ہوئی پولیس، اتنی ان کے سامنے بے بس ہے، بلکہ میں کہوں کہ مطلب ایک طرح سے شریک جرم بنی ہوئی ہے. جب آپ مظلوم کو انصاف نہیں دے پاتے اور ان کے جھوٹے پرچے بھی درج کرتے ہیں، انویسٹیگیشن میں بھی ان کو اننیسیسری فیور دیتے ہیں، تو پھر آپ یہی کہا جائے گا نا کہ آپ بے بس ہیں سیاسی سر. یہ بات تو سب کے سامنے کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں سیاسی مداخلت ہوگی اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس کا تو کس طرح سے بیڑا پار ہوگا وہ ہم سب بھی جانتے ہیں. اور یہ حقیقت بالکل سب کے سامنے ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی حد تک بھی اگر بات کی جائے تو پولیٹیکلی انٹرفیئرنس اس کو بہت حد تک متاثر کری، اس کی ساکھ کو بہت کمزور بنا رہی ہے. حکومت کے حوالے سے اور عوام کے ریلیف کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. سیاسی منظرنامے پہ ہم نظر ڈال رہے ہیں کہ آج کی سیاست کیا کہتی ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کی عوام اتنی مایوس کیوں ہے کہ آج لوگ اپنے گھروں کا بلز پے کرنے کے لیے اپنے گھروں کی بنائی ہوئی اشیاء جو کہ بڑی خاتون خانہ کے لیے تو بڑے دل کے قریب ہوتی ہیں وہ بیچنے تک پہ مجبور ہو گئے. اس میں کس کی نااہلی ہے؟ گورنمنٹ ایکچوئل وہ ریلیف عوام تک کیوں نہیں پہنچا پا رہی؟ یہ چھوٹی سی مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ بن چکا ہے. لوگ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ جو مایوسی ہے، یہ جو ان کے اندر کی ناخوشی ہے، ناخوشگوار واقعات کا ہمارے سامنے آنا ہے، جرائم کی شرح کا بڑھ جانا ہے، یا پھر ہمارے ہاں بھوک اور افلاس کا جس طرح سے ہم ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے سب ان وجوہات کا اور ان کی جڑ کیا ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہے؟ ہم جو بلین سارے کا سارا گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، کیا آیا اس میں صداقت ہے؟ یہ واقعی گورنمنٹ کی ہی تمام کی تمام نااہلی ہے یا ناقص پالیسیاں ہیں، یا پھر اس میں کردار کچھ اور بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے. پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ اور سیاسی صورتحال کیا ہے، اور فیصل آباد کا اس میں کتنے زیادہ کنٹریبیوشن ہے سیاست کے حوالے سے بھی، اور اس میں کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے یہاں کے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں، کیا وہ اچھے سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ اس کا خمیازہ فیصل آباد کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی صدر مسلم لیگ نون سابق ایم پی اے شیخ اعجاز احمد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر، لوگوں کے بہت سارے اعتراضات، بہت ساری تنقید اور بہت سارے مسائل جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچائیں، کیونکہ ہم اس عوام کا حصہ ہیں اور عوام کی آواز بھی ہیں. عوام آپ کی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، سمپل اسٹریٹ یہ ان کا میسج آپ تک ہے اور آپ تک بہت سارے ذرائع سے پہنچتا بھی ہوگا.
سر کیوں عوام کو خوش نہیں کر پا رہی ہے گورنمنٹ؟ کیوں ان کے لیے کوئی بہتر پالیسیز نہیں لے کے آ پا رہی ہے؟ کیوں ان کے لیے ریلیف کی باتیں تو بہت بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں، دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ دعوے اور وعدے وفا نہیں پا رہے؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں لیٹ آنے کی معذرت چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا تھا نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا. جی میرے ڈرائیور نے جو ہے وہ مجھے لیٹ کیا آج. اینی وے یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کویسچن آف دا ڈے، یہ وہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، بجلی کے بلوں کے ہاتھوں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد وجہ ہے. یعنی باقی تو جو وجوہات ہیں ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے یا آپ وہ چیزیں جس طرح آپ نے پکچر ایک پورٹرے کی ہے، لیکن بجلی کے بلوں کا جو آج کل ہے وہ جس طرح آپ نے کہا جی میں عوام کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، تو آپ یو آر ویری مچ ریلیونٹ. اور میں بھی عوامی نمائندہ رہا ہوں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ گلی کی سیاست کرتے ہیں، تھڑے کی پھٹے کی سیاست کرنے والے لوگ. تو ویسے تو مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے مہینے کے بعد جب میں بل دیکھتا ہوں جتنی کسی اور کو ہوتی ہے. اسی طرح باقیوں کو بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ اس کا ایشو ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہے. اس میں اگر ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ نیا پاکستان بنانے والے مستری جو تھے انہوں نے جب نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی، تو اس میں پھر جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جس طرح ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو رخصت کیا، اور آپ کو وہ یاد ہوگا، واقعہ تو پرانا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے. ایک صاحب آیا کرتے تھے اور وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پس پردہ کچھ لوگ ہیں اور جو اب پس پردہ نہیں رہے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب تو کورٹ مارشل جو ہے اس شخص کا جو ہے انہوں نے کر دیا ہے ادارے نے. یہ بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے. جس شخص نے جو ہے وہ پنکی پیرنی کو جو ہے وہ پیر بھی بنایا، اور جو ولایت ان کو ہوئی تھی، جو الہام ہوا کرتا تھا کہ آج ہیلی کاپٹر گر جائے گا، تو آپ خان صاحب کو بتا دیں. ایک میڈیٹر ہوتا تھا، وہ پھر خان صاحب کو بتا دیتا تھا، اور پھر وہ واقعی پتہ چلتا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. تو وہ پھر ان کی جو تھی وہ بنتی گئی ایک سوچ، اور اس ملک کے ساتھ بہت بڑی ایک سازش ہوئی، اور پھر ایک بندے کو لانچ کیا گیا. یہ جب آپ چلتے ہوئے کاروبار کو دیکھیں، ایک چھوٹا دکاندار، ایک کپڑے والا، وہ اپنی دکان سے جاتا ہے کپڑا بیچنے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، اور اگر کوئی بندہ آ کے اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے 5 سال کا کہ میں 5 سال دکان خالی نہیں کراؤں گا، تو وہ ٹھیک 6 ماہ بعد سال بعد آ کے تو وہ دھمکیاں لگواتا ہے گنڈوں سے کہ دکان خالی کرو. وہ گنڈے تھے نا اس کے ساتھ ملے ہوئے جو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ دکان خالی کرو. اس نے کہا کہ جی میرے صاحب تو آپ کا 5 سال کا معاہدہ ہوا ہے تو میں کیسے خالی کروں. پھر وہ جتھے لے کے دکان کے سامنے آگے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں چلنے دینی دکان آپ کی. 10-15 لوگ آ جاتے ہیں میری دکان کے سامنے. اگر ایک دکان نہیں چل سکتی ایسے حالات میں تو ملک کیسے چل سکتا ہے. اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم نے IMF کو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بائے بائے کہہ دیا تھا. ملک کا پہیہ چل رہا تھا، کوئی ایشو نہیں تھا. ایشو کریٹ کیا گیا، ایک بندے کو لانچ کیا گیا. یہ سمجھ لیں اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اور اب جب ہم اقتدار میں آ گئے، جس حالت میں ہمیں وہ جو ہے وہ دکانداری سونپی گئی ہے، تو اس میں ہم نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں. لیکن سر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو دکانداری آپ کو سونپی گئی ہے یہ ہمیشہ سے بہت اچھی چل رہی تھی، اور PMLN کی جو ہے کوئی پہلی بار یہ حکومت آئی ہے اور انہوں نے اس طرح کے ملک کو سنبھالا ہے. بہت جو ہے ڈیکیڈ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور پاکستان کے بہت اتار چڑھاؤ رہے ہیں اور بہت بار بری حالات میں بھی رہے ہیں. تو ہم بآسانی یہ جو پورے کا پورا بلیم ہوتا ہے یہ جانے والی حکومت پر ڈال دیتے ہیں. ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ان فیوچر کیا ہے، کس طرح کے حالات ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासी सूरत हाल हमेशा से हम देखते हैं उतार चढ़ाव का शिकार रही है और सियासत का हुस्न भी है। कभी आपकी जिंदगी में कोई चीज़ बहुत ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कभी ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो डुगर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि एजाज साहब ने जो बातें की हैं आप उससे कितना मुत्तफिक हैं? क्या ये सारी की सारी गलतियाँ जो माजी में गुज़िश्ता हुकूमत रह चुकी सिर्फ उसी के गले डाल देना बेहतर है? क्योंकि सियासत का सिलसिला 2, 4 या 10 साल का तो नहीं, ये तो एक बड़ा लंबा और तवील सफर है और PMLN कई बार इस हुकूमत को संभाल चुकी है, इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ चुकी है। तो अब पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क की हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं और पहली बार हुकूमत मिली है और चीजें जो है समझ में नहीं आ रही। इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन जब गवर्नमेंट को संभालते हैं, उसको ऑन करते हैं, टेकअप करते हैं, तो उनको तो चाहिए कि हालात को बड़े बेहतर अंदाज से टैकल कर सकें, लेकिन वो इस बार हमें दिखाई नहीं दे रहा। चाहे हम अपने वजीर आजम साहब की बात कर लें या वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात कर लें, कोशिशें भरपूर जारी हैं लेकिन कोई उसका आउटकम नहीं आ पा रहा। जीनत, एक तो मैं ना आपके ताबड़तोड़ हमले जो होते हैं ना सवालात की शक्ल में मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। ये बड़े जबरदस्त, आप बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं। शेख एजाज साहब की बात से मैं इस हद तक जरूर मुतमईन हूँ। देखें, जब अभी 2013 में इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, 1 साल के बाद आपने उसके खिलाफ एक डेडलॉक पैदा करने की कोशिश की कि कौमी मामला बिल्कुल जमूद का शिकार हो जाए, गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाए। बाकी सारा अरसा तो फिर वो बेचारी वो गवर्नमेंट अपनी दफा में ही उसने गुजारना था। सही। ये कैसे मुमकिन है कि आप जाके इस्लामाबाद का घेराव कर लें? पूरी दुनिया में तासर ये जा रहा था कि जैसे पता नहीं हम ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जहां एक कैपिटल को सीज कर दिया गया, वो मुहासरा उसका हो गया हो जी, पूरी दुनिया देख रही होती है कि क्या तमाशा लगा हुआ है। और जहां झगड़ा हो, बदअमनी हो, वहां सरमाया नहीं आता। बिल्कुल सरमाए की खुसूसियत बिल्कुल है, बिल्कुल वो अमन वाली जगह पे जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहां अमन नहीं है वहां सरमाया नहीं है। बिल्कुल। बल्कि चीनी सदर जो कुछ आना चाह रहे थे कुछ लेके या कुछ विजिट हो रहा था, उसको भी रखवाया गया जी। वो एक इंटरनेशनल साजिश थी, मैं तो इसको यूं कहता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ये बात करूँ। बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं था, वो आलमी ताकतों का भी एक टकराव था जिसमें हमारी सियासी जमातें, हमारे कुछ बासर लोग उसका हिस्सा बने, मोहरे बने जी। और उस विजिट को भी रखवाया गया और फिर सियासत में इस हद तक दखल दिया गया कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की सी सिचुएशन पैदा कर दी गई। ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब आप एक ट्रैक पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके आगे इतनी रुकावटें पैदा कर दी जाएं कि आप कुछ कर ही ना सकें। बिल्कुल। तो इस सब के बावजूद मैं कहता हूँ, मैं बहुत पुराना नाक़िद हूँ मुस्लिम लीग नून का, बहुत पुराना जी, लेकिन फिर भी इस मुल्क में अगर कुछ हुआ है तो ये 2 जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने ही किया है। कोई भी तरक्याती मंसूबे हुए, हॉस्पिटल बने, पुल बने, सड़कें बनी, अगर इस मुल्क का आइन बना, सेनेट बनी, स्टील मिल लगी उस दौर में जो एक मुद्दत तक हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी मईशत की बनी रही, और मुख्तलिफ आइनी अदारे बने, बड़े बड़े काम, एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर एटॉमिक जो ब्लास्ट हमने किए, ये बहुत बड़े बड़े काम जितने भी सारे हुए वो इन्हीं 2 जमातों ने किए। अभी एक जमात आई है, हमारे दोस्त उसके बहुत जज्बाती हैं सारे, वो कुछ किए बगैर सब कुछ का क्रेडिट लेना चाहते कि जो हम हैं वो कोई और है ही नहीं। हाँ। भाई आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल, हम आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हाँ। लेकिन अभी आपके क्रेडिट पे है कुछ नहीं। तो वो जो अभी हम शहर को ले लेते हैं क्योंकि हम रीजनल चैनल है तो हम अपने शहर की बात करते हैं। बुज़दार साहब 3 दफा फैसलाबाद के लिए 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस करके गए, 14 अरब के मंसूबों का ऐलान कर जी। हर दफा सहाफियों के साथ यही पड़ा होता था। हाँ। वो उनके जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होते थे उनकी कॉल आती थी, प्लीज जरा हाथ हौला रखिएगा। आई वॉज प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, तो उस वक्त मुझे भी आई कि सर जरा थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए। अच्छा, 3 दफा 14 अरब रुपए अनाउंस किए, एक दफा भी नहीं दिए। सड़कों पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है,
کچھ بھی نہیں. بدقسمتی سے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. ابھی بھی شہر کے مختلف آپ سوسن روڈ پہ چلیں آپ کو گڑے نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سرگود یہ ہمارا روٹ ہے شیخوپورہ روڈ سارے روڈ کا بیڑا گرک ہے. سیوریج کے ایشوز ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے بزدار دور کا تسلسل ہے. فیصلہ آباد کو کچھ نہیں ملا. اگر کسی اور شہر میں نون لیگ نے کچھ کیا ہو تو کیا ہو, لیکن ہمیں فیصلہ آباد کو ابھی تک نہ پی ٹی آئی نے کچھ دیا نہ نون لیگ نے دیا. پتہ نہیں ان کو ہارنے کا غصہ ہے کہ شہریوں نے ووٹ نہیں دیے. اس کے اوپر بہت اگنور ہے فیصلہ آباد. لیکن یہ بالکل یہ تو ہمارا خود کا انالیسز ہے نا. اگر ہم جرنلسٹ ہیں یا پھر اس سے ہٹ کے بھی شہری ہم فیصلہ آباد دیکھ لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے دیگر شہروں کا جو صورتحال ہے اس کی کمپیریٹیولی اگر ہم فیصلہ آباد کو دیکھیں تو فیصلہ آباد بے حد نظر انداز ہے ہر ایکسپیکٹ کے لحاظ سے. چاہے وہ انفراسٹرکچر کی بات کر لی جائے, چاہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کر لی جائے, لوگوں کے لیے روزگار کے حوالے سے بات کر لی جائے, مہنگائی فلاں بہت سارے مسئلے ہیں سر. اور نون لیگ کی اس پہ بالکل ٹوٹل خاموشی ہے. فیصلہ آباد کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے. خاموشی نہیں ہے نون لیگ کی. اور سر انڈسٹری ہماری آدھی سے زیادہ بند ہونے والی ہے. ہماری ڈوبی ہے نا جی, وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ڈوبی. اچھا, وہ کرتوتیں ہماری کیا ہیں؟ وہ ہماری اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. جب اللہ نے فرما دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, اللہ نے کہا ہے کہ جو سود کا کام کرتا ہے وہ میرے ساتھ کھلی جنگ کرتا ہے. یہ ذرا لفظ اس پہ غور کریں. جنگ ہونا اور کھلی جنگ ہونا یہ بہت بڑا فرق ہے. تو ہم نے کھلی جنگ کی, ہم نے سود کے اوپر جو ہے وہ اپنی ملیں چلائیں اور پھر وہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. اور اگلی بات, آپ جو میٹرو فیصلہ آباد کے لیے پلان ہو چکی ہے, فیصلہ آباد میں ایک میرے دور میں وین آئی واز چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم تھے ہم ساری, اور اس ٹیم نے جو یہاں پر گولز اچیو کیے ہیں وہ سب کی نظر میں وہی ہمارے منصوبے. یہ آپ کا ایکسپریس وے اتنا شاندار منصوبہ آپ کے پورے شہر کو کنیکٹ کر دیا. آپ کی پنجاب میڈیکل کالج کو ہم نے پنجاب میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دلوایا. آپ کے جو انڈر پاسز ہیں, آپ کے جو فلائی اوورز ہیں, آپ کا جو جائکا پروجیکٹ ہے, جو آپ کا ڈرنکیبل واٹر ہے, آپ کے فیصلہ آباد کے اندر وہ چیزیں الحمدللہ ہم نے لے کے اس کی ڈیولپمنٹ کی. اور ایک ان سے بہت اچھا اب رکا ہوا ڈوگر صاحب سارا کام. یہ دیکھیں آپ تارک آباد والا جو پل ہے جی, یہاں پہ جا کے جب ہم عبداللہ پور اترتے تھے تو وہاں پہ ہم جب لیفٹ جاتے تھے ٹورڈ جمرہ تو وہاں ٹریفک جو ہے وہ آلویز چوک ہوا کرتی. وہ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا, چھوٹا سا ہمیں ٹائم ملا حمزہ صاحب کے دور میں, ہم نے دوبارہ سارے ٹیم کو بٹھایا, رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کو لیڈ کیا, دوبارہ بیٹھ کے ہم نے پھر سے سارے لوگوں سے مشاورت کی, اور مشاورت کرنے کے بعد وہ جو پائپ لائن پروجیکٹس تھے ان کو واپس لے کے آئے. اور ابھی آپ کا جو فلائی اوور بنا ہے ٹورڈ جمرہ یہ اسی دور میں بنا ہے, شارٹ سپین آف ٹائم میں. اور اب جب بجلی کی سبسڈی دی گئی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے, چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, پہلے 200 یونٹ تک لوگوں کو ریلیف دیا گیا, وہ کٹ لگایا گیا ترقیاتی کاموں کے اوپر. اب چیف منسٹر صاحبہ نے کٹ لگایا, فنڈ جو ہیں وہ سکویز کیے, فنڈ سے کٹ لگا کے اب 500 تک جو ہے وہ آپ کے گڈ نالج میں ہے کہ وہ سبسڈی اناؤنس کی گئی. ابھی کل کی بات ہے, اس کے ساتھ اوور بلنگ بھی اس بار جم کے کی گئی ہے. لوگوں کو اوور بلنگ ہوئی ہے سر, بہت مسئلے ہوئے ہیں. اوور بلنگ جس نے کی ہے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. کل میں ایک منظر دیکھ رہا تھا. سر کس نے کی ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. کل میں ایک منظر دیکھ رہا تھا بڑا شاندار, آپ کی جو ہے اسکرین دکھا رہی تھی پوری قوم کو. ہم مثالیں دیتے تو ہوتے تھے کہ یار دیکھو ان کا ہیلی کاپٹر اڑتا ہے تو وہ جو ہے وہ پیشنٹ کو لے کے پہنچ جاتا ہے. ہاں جی. کل جو کچے کے علاقے میں واقعات ہوئے, جو شہداء وہاں پہ ہمارے پولیس کے جن کو شہید کیا گیا, وہاں پہ ایک جو کانسٹیبل تھا, جوان تھا پولیس کا, چیف منسٹر صاحبہ نے رش کیا, وہ وہاں پہ گئی, انہوں نے جا کے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس کی جو کنڈیشن تھی, جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے, جو مائی کا لال بچایا جا سکتا تھا, اگر ایئر ایمبولینس نہ ہوتی تو اس کو جو ہے وہ
سر ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے منصوبے، میں نے آغاز میں بھی یہی کہا کہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے ریلیف دینے کی، لیکن جو ریلیف دینا چاہ رہی ہے وہ ایکچوئل معنوں میں عوام تک نہیں پہنچ رہا. کیونکہ آپ بجلی کی بات کر رہے تھے نا کہ بجلی کے بلز، کیونکہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے سنگین مسئلہ یہی بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے دیکھیں آپ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ جکڑے ہوئے. کس نے جکڑا تھا؟ کس نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ لیا؟ کس نے جو پاکستان جو تھا وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، کس نے سازش کر کے اس کو، جب ہم پھر دیکھیں نا ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے ساتھ اگلے واقعات جڑے ہوتے ہیں. ماضی کی ہم اگر مثال نہیں دیں گے تو پھر وہ لنک جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. جب ہم لنک ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت جب ہماری چل رہی تھی کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے ڈی سٹیبلائز کیا. اب پنجاب میں بے نظیر صاحبہ نے کیا، مریم صاحبہ نے کیا یہ شروع نہیں کی اسکیمیں؟ کیا بچوں کو لیپ ٹاپ دوبارہ نہیں ملنے لگے؟ کیا بچوں کو اسکوٹیز نہیں دی جا رہی؟ کیا ان کو اسکالرشپ کا آغاز دوبارہ نہیں ہو گیا؟ کیا نیا جو گھر پروگرام ہے، چھت پروگرام ہے، اس کے ساتھ جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی جو ہماری اسٹیٹ لینڈز ہیں بالکل ہو رہی ہیں. وہاں پہ لوگوں دیکھیں نا یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی. ابھی تو 1 سال آلموسٹ پورا ہوا ہے. میرا خیال 1 سال ہی پورا ہے بمشکل. ابھی نہیں ہوا، فیب میں جا کے ہوگا. ابھی تو ابھی دیکھیں نا 1 سال، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا. تو اس 1 سال میں پھر آپ کارکردگی گیج کر لیں نا. جن کی ایک صوبے میں مجھے یاد ہے، اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ہم کے پی میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے. لیکن میرے قائد نواز شریف نے یہ کہا کہ وہاں پر اگر انہوں نے سکور زیادہ کیا ہے تو جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ان کو دے گورنمنٹ. پھر جو نیا پاکستان بنانے والا مستری تھے انہوں نے پھر گورنمنٹ لی وہاں پہ. اب ان کا 3rd ٹینیور ہے اور وہاں پہ حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی اپنے طریقے سے تاروں کے اوپر گزر کے پل کراس کر رہا ہے. جب یہ سیلاب آیا، بارشوں کی وجہ سے پانی کھڑا ہوا، تو ایک طرف آپ کا صوبہ پنجاب تھا کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے بھی ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے کیا پلانز ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے مسئلے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں اینولی جن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی مؤثر ہمارے پاس انتظام یا میکنزم موجود نہیں ہے. اس کے لیے حکومت اب کیا کرے گی تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. بہت سارے مسئلے ہیں اور ڈوگر صاحب ان مسئلوں میں حکومت بیچاری جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے تیرنے کی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک سیلاب کی مانند پورا ملک بہتا چلا جا رہا ہے اور حکومت بھی اس میں ڈوبی ہوئی ہے، عوام بھی ڈوبی ہوئی ہے. عوام اور حکومت کے سروائیول کی جنگ دونوں طرف سے جاری ہے اور حکومت اس میں ریلیف کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، بہت سارے پیکیجز کی بات کر رہے تھے. ایک تو یہ بجلی کے حوالے سے جو بات کی گئی، اس ماہ اوور بلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. پھر روشن گھرانہ اسکیم اناؤنس کیا گیا، اس کا ابھی تک آغاز نہیں ہو پایا. ابھی تک وہ اس کا کیا معاملہ ہے، کہاں تک پہنچے، اور اسی کے ساتھ ایک نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ لوگوں کو اپنے ذاتی گھروں پہ چھت دینے کی اور اس پہ جو ہے وہ آسان ایک ساتھ پہ قرض دینے کی. ایک کے بعد نیا پیکیجز اور نئی اسکیمز جو ہے ان کو انٹروڈیوس تو کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ سست روی کا بہت شکار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ صرف مجھے فیل ہو رہا ہے یا پھر یہ چیزیں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں؟ کس حد تک آپ اس سے متفق ہیں؟ تھوڑا سا اپنا بھی اس پہ بتائیے. جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ شیخ اعجاز صاحب نے بالکل درست کہا کہ کچھ اسکیمیں متعارف کروا رہی ہے گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، کیونکہ مرکز تو گالیاں کھانے کے لیے ہوتا ہے. مرکز کے پاس ہے بھی کچھ نہیں. انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنا، گیس مہنگی کرنی، بجلی مہنگی کرنی اور سب سے پورے ملک سے گالیاں کھانی. جو اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد ویسے بھی صوبوں کے پاس ہیں. تو صوبے میں مریم نواز صاحبہ کچھ اسکیمیں ہیں جو ابھی ذکر کیا شیخ صاحب نے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جماعت جو ہے میڈیا مینجمنٹ کی ماسٹر ہوتی تھی ماضی میں. آج کل تو ایک اور جماعت نے سنبھال لیا نا کام. ماضی میں پیپلز پارٹی میڈیا کو کوئی لفٹ نہیں کرواتی تھی. وہ کہتے تھے آپ کریں گے، آپ کی ڈیوٹی آپ کریں، ہم آپ کو نہ اچھا کریں گے نہ آپ کے ساتھ برا کریں گے. یو آر انڈیپینڈنٹ ٹو رائٹ اینی تھنگ. بالکل. تو مسلم لیگ نون میڈیا مینجمنٹ
کی بادشاہ تھی میڈیا کو مینیج کرنے کی، بلکہ شیخ صاحب مائنڈ نہ کریں تو بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. خبریں چینل ہوتے نہیں تھے، اخبارات رات کو چھپنے ہوتے تھے، تو اس دوران بہت کچھ ہوتا تھا. اچھا، رپورٹرز کی بیٹیں چینج کروا دی جاتی تھیں جو کنٹرول نہیں ہوتا تھا. پھر وہ جنگ گروپ کے ساتھ اس وقت کھڑا بنا تھا، وہ سارا فوکس سوشل میڈیا پہ چلا گیا، بہت کچھ ہوتا تھا. یعنی اتنے منتقم مزاج تھی ان کی قیادت. ابھی ان کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے اور دینے بھی چاہیے. ہم اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں. بالکل. تو میں لاہور میں تھا اس وقت، ہم فیس کر رہے تھے خود ان کے مظالم، ان کی جماعت. لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جو جماعت میڈیا سے ڈیل کرنے کی ماسٹر تھی، وہ ان دنوں اپنے اچھے کام بھی پروجیکٹ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. مطلب یہ ابھی شیخ صاحب نے ہمیں بتایا تو کئی چیزوں کا ہمیں پتہ چلا کہ بھی کچھ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پروجیکشن اس طرح ہو نہیں رہی. ابھی ان کے وزارتی اطلاعات جو ہے پنجاب مرکز ساری موجود ہے نا سب کچھ، تو لیکن یا تو انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی اتنی بھرمار ہے کہ اس میں انفارمیشن کہیں بعض اوقات جو جینوئن انفارمیشن چھپ جاتی ہے، تو لیکن اس کو سامنے لانا بہرحال حکومت وقت کی ذمہ داری نا. ایک ویل پلانڈ طریقے سے بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. یا تو گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ تو کمپلیٹلی ایکٹیو ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کے اپنے اچھے کاموں کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہی، تو ڈائریکشن کس طرح سے جا رہی ہے. اور شیخ صاحب بالکل یہ بتائیں کہ پوری یہ سوشل میڈیا کی ظاہری بات ہے ہینڈلنگ کرنا، اس کو مینج کرنا اور چیزوں کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر چلنا، کیا کوئی آپ نے پیچھے سے بندے بدل لیے ہیں کہ پہلے جو بندے تھے وہ بڑا اچھے سے کر رہے تھے اور اب لوگ چینج ہو گئے؟ یہ بڑا مزیدار سوال ہے جی، اور اس کا جواب بھی میں بالکل بغیر لگی لپٹی کے ایمانداری سے دوں گا. کیونکہ اگر پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اپنی پارٹی کی ڈیفنس لائن ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل ورکر کی اگر وہ ڈیفنس لائن جو فرسٹ ڈیفنس لائن ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر پارٹیاں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. جس طرح بین ہی پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا تھا پنجاب سے، اس کا ورکر ناراض تھا. اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہم اچھے کام بھی جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے، اور ہم سے مراد ہماری گورنمنٹ، تو اس کی ایک میں وجہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بڑی وائبرنٹ ہیں، بڑی ماشاءاللہ ڈے نائٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کو سرپرستی جو ہے، ان کو گائیڈ لائن ان والد صاحب کی حاصل ہے جنہوں نے پاکستان کے جو جتنے بیسک انفراسٹرکچرز ہیں وہ ان کے موجد ہیں بانی. وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ میں فیصل آباد سے ہی مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے چلیں 4 لوگ جیتے باقی ہار گئے، لیکن جو باقی ہارے ہوئے تھے ان کو ہماری ہی گورنمنٹ نے شجر ممنوعہ بنا دی. اونرشپ جب تک ہم نہیں لیں گے، جب تک وہ رونق نہیں لگی گلیوں بازاروں میں، ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ اپنے ڈیرے نہیں کھولیں گے، پبلک ڈیلنگ نہیں ہوگی، وہ ان کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں ان کی شاید اس لیول پہ سنوائی نہیں ہو رہی، تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ جو ایک اونرشپ والا کانسیپٹ تھا نا کہ لوگ بخوشی پھر رہے ہیں گلیوں میں اور ان ورکروں کو انگیج کر رہے ہیں، ان کی وہ جو ایک ناراضگی والا ایلیمنٹ ہے یا مایوسی والا ایلیمنٹ ہے، وہ میں بالکل اون کرتا ہوں اس بات کو، اور میں اپنی لیڈرشپ کو بھی گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں ایز ویل وشر آف دا پارٹی. فیصل آباد کی جو لیڈرشپ ہے کیا واقعی ان کے پوائنٹ آف ویو کو اتنی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے اب جتنا پہلے سنا جاتا تھا، یا پھر جو الیکشن میں جو تمام صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد فیصل آباد کی عوام کی طرح جو یہاں کے لیڈر ہیں وہ بھی نگلیکٹ ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل نگلیکٹ ہو رہے ہیں. میں بالکل اس بات کو اون کرتا ہوں، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اون کرتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں لائیو جا رہی ہیں. میں کوئی کسی سے خدا نہ خواستہ ڈر کے بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو خدا لگتی بات ہے، جو پارٹی کے، شہر کے، صوبے کے، پاکستان کے مفاد کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیفنس لائن بریک ہو رہی ہے. میں مخاطب ہوں اپنی لیڈرشپ سے بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. اس کو ہمیں جو ہے وہ اونرشپ دینی ہوگی. مثال کے طور پہ سال قریب ہے جتنے ڈپارٹمنٹس جس میں ایف ڈی اے ہے، واسا ہے، جس میں پی ایچ اے ہے، جس میں مارکیٹ کمیٹی ہے،
جس میں ادر ڈپارٹمنٹ ہے، بیت المال ہے، جس میں عشر زکوٰۃ کمیٹی ہے، یعنی 20 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو خالی پڑے ہوئے. وہاں پر پولیٹیکل فیسز نظر نہیں آ رہے، لوگوں کا کتھارسز نہیں ہو رہا. جب پولیٹیکل فیسز نظر آئیں گے، ایک ہی سسٹم بچا آپ کے ملک کے اندر. جتنی ایزی ایکسیس پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ورکرز کی ہوتی ہے، ایک ڈیرا کھلا ہے، آپ وہاں پہ فریکوینٹ آ رہے ہیں. وہاں پہ جب آپ فریکوینٹ آ رہے ہیں، آپ کے دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو جسے ماؤتھ میسج کہتے ہیں، ماؤتھ پبلسٹی، وہ ملٹی پلائی ہو کے پبلک تک پہنچ رہی، اب نہیں پہنچ رہی. اس کی وجہ ان تمام ادارے جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں، اونرشپ کوئی نہیں ہے. جو ہمارے ممبرز ہار گئے ہیں، ظاہر ہے ایک جیتے ہوئے ممبر میں اور ہارے ہوئے ممبر میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مایوسی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ آپ مہربانی کریں، پورے پنجاب کے اندر جو ہے آپ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو، اور آپ کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، چلے ہار گئے، وہ آپ کی وجہ سے ہارے ہیں، جیتے بھی آپ کی وجہ سے. میرے پاس اگر میں اگر ڈیویٹ کر جاتا، میں ٹلٹ کر جاتا پی ٹی آئی کی طرف، تو ہو سکتا آج میں بھی ایم این اے ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر میں اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہوں، پارٹی نے مجھے ٹکٹ بھی نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا، پھر بھی میں پارٹی کے ساتھ جڑا رہا، اب بھی پارٹی کا موقف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ہم وہاں پہ انٹیکٹ ہیں، پالیسیز بھی شاندار ہیں، پیکجز بھی آ رہے ہیں. اونرشپ کی بات ہے، وہ جب آپ اونرشپ دے دیں گے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو، جہاں جہاں خالی جگہ ہیں ان میں جو فل ان دا بلینکس کریں گی، آپ کے فیسز بیٹھیں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، ان کے کام ہوں گے روزمرہ کے، ہم ان سے انٹریکٹ کریں گے، تو 90% 80% ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر فیصل آباد دیگر شہروں کے لیے بڑی مثال بن گیا کہ ان کو بھی تھوڑا سا الرٹ رہنا پڑے گا کہ اگر وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے نمائندگان ہیں حکومت کے، وہ اگر نیکسٹ چل کر اچھی پرفارمنس نہیں دکھا پائے تو جو خمیازہ فیصل آباد کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ دیگر شہروں کی عوام کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. اور یہ تو کھلے عام آپ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا کر رہے ہیں نا، ستیلی ماں جیسا سلوک پوری حکومت کر رہی ہے عوام کے ساتھ. فیصل آباد پوری طرح سے نیگلیکٹ ہوا ہے. نمائندگان بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل نظر انداز ہو رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے نہیں رکھا جا رہا. تو یہ تو ٹوٹلی پھر بیس کرتا ہے کہ اگر آپ اچھی پرفارمنس دکھائیں گے تو شہر کو بھی آپ کے ریلیف ملے گا، آپ کی عوام کا بھی خیال رکھا جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو اس میں رگڑا جو ہے وہ پوری کی پوری عوام اور شہریوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی بالکل، شیخ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور میں آئی اپریشیٹ ہم کہ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کیا اور اس کا کھل کر اظہار کیا، اور بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کی توجہ مبذول کروائی اس اہم مسئلے کی جانب کہ آپ کے جو دیکھیں پارٹیوں میں ہار جیت ہوتی ہے، آپ ہر دفعہ جیتتے نہیں ہیں. جیت ہار الیکشن میں ہوتی ہے، ایک جیتتا ایک ہارتا، لیکن پارٹیاں تو رہتی ہیں. ورکرز، کارکن، ٹکٹ ہولڈر، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو اگنور کریں گے محض اس وجہ سے جی ہار کیوں گئے، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات ہو، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، پارٹیوں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. تو اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، آفس بیررز کو انوالو کرنا چاہیے شہر کی ترقی کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں، کیونکہ جو ریپرزینٹیٹو ہیں، جو الیکٹڈ یا کسی وجہ سے ہار بھی گئے، وہ عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ جس طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بالکل وہ جتنا سمجھتے ہیں معاملات کو، کوئی اور نہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو شکست ہو وہاں پہ تو آپ کو زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کا اور حکومت کے درمیان کے جو عدم اعتماد ہے اس کو بحال کیا جا سکے. اور بڑی سنگین مسائل ہیں، یہ تو وہ ڈیبیٹ ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.